السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راز حیات، مہک خانم، قسط نمبر 12۔ پری، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ سارون کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نظریں پریشے پر جا ٹھہریں جو اسما خانم کی بھیجی گئی اشیاء، جوڑا، جیولری، جوتے اور دیگر ضروری سامان غور سے دیکھ رہی تھی۔ شامیر کے نکاح کے ساتھ ہی زارون کے ولیمے کی خبر بھی عام ہو چکی تھی اور زارون کو اس میں کسی قسم کا اعتراض نہ تھا۔ پریشے کی طبیعت میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی تھی اور یہی اس کے لیے سب سے اہم تھا۔ جی کر لیا تھا۔ پریشے نے دھیرے سے سر اٹھا کر زارون کی طرف دیکھا جو اب اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سامان سمیٹنے لگا تھا۔ میرے بغیر ہی کر لیا؟ وہ خفگی سے بولا تو پریشا یکدم سٹپٹا گئی۔ سوری، آئندہ نہیں ہوگا، آپ کے بغیر کبھی نہیں کروں گی۔ اس کی جلد بازی پر زارون بے ساختہ مسکرا دیا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مجھے مس کیا آپ نے؟ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پریشا ہچکچاتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ کتنا؟ تھوڑا سا۔ زارون نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تھوڑا سا؟ زیادہ کیوں نہیں؟ پتہ نہیں، جتنا یاد آئے اتنا بتا دیا۔ زارون اس کے معصوم انداز پر ہار مان کر رہ گیا۔ اور میں تمہیں کب یاد آیا؟ تھوڑا سا لفظوں پر زور دیتے ہوئے وہ بولا تو پریشا نے معصومیت سے کہا، وہ تو یاد نہیں۔ زارون نے ایک لمبی سانس بھری۔ کبھی کبھی یہ لڑکی اسے بےحد الجھا دیتی تھی۔ خیر چھوڑو یہ سب باتیں، مجھے کچھ پوچھنا ہے، وعدہ کرو سچ کہو گی۔ جی۔ پریشا سنجیدہ ہو گئی۔ تمہارے چاچا تمہارے ساتھ کیسے تھے؟ سوال سنتے ہی پریشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ زارون فوراً اس کے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ پری، مجھ سے کچھ مت چھپانا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ہر مجرم کو سزا دلواؤں گا، بس مجھے اپنا ہمراز بنا لو۔ زار، ایک ہچکی کے ساتھ اس کے لبوں سے زارون کا نام نکلا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ زارون نے اسے اپنے حصار میں لیا، اس کا کانپتا وجود اپنی باہوں میں سمیٹ کر اسے مکمل تحفظ دیا۔ میرے چاچا اچھے نہیں تھے، اور پھر جیسے برسوں کی روکی ہوئی بارش برس پڑی، وہ سسک سسک کر روک دی۔ انہوں نے مجھے ان حیوانوں کے حوالے کر دیا۔ میں نے ان سے منتیں کی، گڑ گڑائی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ زارون کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ اسے خود سے لگا کر اس کی سسکیوں، اس کی کہانی اور اس کی ٹوٹی ہوئی آواز کو جذب کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ پریشے کے دل سے بہہ جائے اور وہ ہلکی ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ لمحوں بعد جب آنکھیں تھک گئیں، دل کا بوجھ اتر گیا، وہ خاموش ہو گئی۔ زارون نے سر جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی اس کے سینے سے لگی تھی، گود میں ہاتھ رکھے، خاموش مگر پرسکون۔ پری، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پریشے کو پکارا۔ جی۔ اب کی بار اس کی آواز میں ایک ٹھہرا ہوا سکون تھا۔ تمہارے مجرم اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ پریشا نے چونک کر سر اٹھایا، بے یقینی سے زارون کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نیند اور ضبط کی سرخی ایک ساتھ تیر رہی تھی۔ سچ؟ بالکل۔ اب تمہاری زندگی میں کوئی کانٹا باقی نہیں رہا، تمہارا زار سب چن چکا ہے۔ پریشا کے چہرے پر سکون پھیلنے لگا، مگر پھر ایک اندیشہ آنکھوں میں تیرنے لگا۔ اب جب میں ٹھیک ہو گئی ہوں تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ زارون کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے تھمی ہوئیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، صرف سوال لوٹا دیا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہوں؟ پریشا خاموش رہی۔ زارون نے اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ النور آیت نمبر 26 میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کا لہجہ پرسکون مگر گہرا تھا۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ سنتے ہی پریشا کا دل جیسے لرز اٹھا، روح تک جھرجھری سی دوڑ گئی، آنکھیں نم، وجود ساکت۔ زارون نے دھیرے سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا زار ناپاک ہے؟ پریشا نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، لیکن اس بار وہ آنسو بوجھ کے نہیں، یقین کے تھے۔ زارون نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، چوم لیا۔ تو پھر میری پری بھی پاکیزہ ہے، تو میرے لیے اللہ کی خاص نعمت ہو۔ وہ مسکرا دی۔ دل کا بوجھ، برسوں کی خاموشی، سب تحریر ہو چکا تھا۔ شکریہ۔ وہ چونکی۔ کس لیے؟ وہ سر جھکا کر مسکرایا۔ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ وہ روتے روتے کھلکھلا کر ہنس دی۔ کوئی اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا اب رونا بند کرو، اٹھو اور یہ سامان سمیٹو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ زارون کی شوخی پر وہ مسکراتی ہوئی سر ہلاتے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اور ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا،
سارون جو ڈریسنگ روم کی طرف جا رہا تھا ایک دم سر پہ ہاتھ مارتے واپس مڑا۔ پریشا نے رک کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بابا جان نے ہمارا ولیمہ بھی اناؤنس کر دیا، پرسوں شاہ لالہ کے نکاح کے ساتھ ہمارا ولیمہ بھی ہے۔ وہ گہری مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا تو وہ جھینپ سی گئی۔ یہ مورے نے جو سامان بھجوایا ہے دیکھ لیں، اگر کچھ کمی لگے یا کچھ پسند آئے تو مجھے بتانا، ہم پھر شاپنگ پر چلیں گے۔ مسکراتا وہ پریچی کو بہت پیارا لگا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ شرمیلی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی تو وہ بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ پریشا کی زندگی میں اندھیرے کا آغاز اس دن ہوا جب وہ 16 سال کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ والد کی موت کے بعد رشتہ داروں کے اصرار پر چچا حبیب نے اسے اور اس کی بیمار ماں کو اپنے گھر میں سہارا دے دیا۔ چچا کے اپنے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا سعود جو بیرون ملک مقیم تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا اشرف جو پریشا سے 4 سال بڑا تھا، تعلیم ترک کر کے گلیوں کا آوارہ لڑکا بن چکا تھا۔ ماں شبانہ کی اندھی محبت نے اشرف کو مکمل بگاڑ دیا تھا۔ پریشا کی ماں ہیپاٹائٹس کی مریضہ تھی اور مناسب علاج نہ ملنے کے سبب وہ جلد ہی چل بسی۔ ماں کی موت کے ساتھ ہی پریشا کی دنیا سے تحفظ کا آخری پردہ بھی ہٹ گیا۔ اب وہ مکمل طور پر چچا اور چچی کے رحم و کرم کر تھی۔ اشرف کی اس پر پہلے دن سے ہی نظریں ٹھیک نہ تھیں اور ماں کے گزر جانے کے بعد اس نے موقع ملتے ہی اسے ذہنی اذیت دینا شروع کر دی۔ چچا اور چچی نے پریشا کی وہ دکان جو اس کے باپ نے اس کے نام کی تھی اشرف کو دینے کے لیے اس کا رشتہ اس سے طے کر دیا۔ اس کی ہر فریاد کو چچی نے دھمکی اور تانوں میں دبا دیا۔ زندگی دن بدن ایک بند گلی میں داخل ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک شام چچا حبیب جوئے میں 10 لاکھ روپے ہار آیا۔ اس کی حالت خیر تھی۔ کچھ دیر بعد گھر کے دروازے پر دھاڑتے قدموں کی چاپ اور چیخو پکار گونجنے لگی۔ قرض خواہوں کا گروہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ وہ سب کے سب خونخوار صفاق چہروں والے لوگ تھے جن کی نظروں میں رحم کا کوئی عکس نہ تھا۔ حبیب نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بھتیجی پریشا کا سودا کر ڈالا۔ اس انسان نما درندے عبید کی نظر پہلے ہی اس حسین معصوم لڑکی پر تھی جس کی نیلی آنکھیں خوف میں سہم جاتی تھیں، اور اب اسے اپنی ہوس پورے کرنے کا موقع ہاتھ آیا تھا۔ پریشا نے رحم کی بھیک مانگی۔ چچی نے بظاہر مزاحمت کی۔ اشرف نے وقتی طور پر خیرت دکھائی، مگر آخرکار سب خاموش ہو گئے، سوائے اس کے جو سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ عبید اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ 2 مہینے تک اس کے ظلم کا شکار بنی رہی، نہ صرف اس درندے کے ہاتھوں بلکہ کئی اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں۔ وہ اسلام آباد منتقل کر دی گئی، جہاں اسے سیاستدان کے جسم فروشی کے کاروبار میں جھونک دیا گیا۔ وہ ایک قید خانے میں بند اپنی سانسوں کو کوس رہی تھی۔ ایک رات جب سب نشے میں دھت تھے، وہ کال کوٹری سے نکل کر بھاگ گئی، مگر وہ فرار زندگی کے لیے نہ تھا بلکہ موت کو گلے لگانے کے لیے تھا۔ لیکن قسمت سے وہ زارون کی گاڑی سے جا ٹکرائی اور تب اس کی کہانی نے نئی کروٹ لی۔ زارون نے اسے سہارا دیا، شفا دی، اعتبار دیا۔ اسے کبھی سوال نہ کیا، کبھی ماضی کا تانا نہیں دیا۔ وہ راتوں کو ڈر کر جاگتی، چیختی، کب کب آتی تو زارون اس کے پاس ہوتا۔ اسے دنیا کے ہر مرد سے ڈر لگتا تھا، لیکن زارون نے آہستہ آہستہ اسے یہ احساس دلایا کہ ہر مرد درندہ نہیں ہوتا۔ ماہر ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا، کاؤنسلنگ کے سیشنز کروائے اور اپنی خاموش محبت سے اس کے ہر زخم کو بھر دیا۔ پریشا جو کبھی آئینے میں اپنی آنکھوں کے آنسو تک سے شرمندہ ہوتی تھی، آج آئینے کے سامنے کھڑی اس کے ہاتھ میں برش تھا جو اپنے سامنے کھڑے وجیح مرد کے بھیگے بالوں میں پھیر رہی تھی۔ آنکھوں اور دل میں سکون تھا۔ اس نے دیکھا وہ شخص جس کی روح میں روشنی، جس کا وجود درد کا مرہم تھا، مسکرا رہا تھا، کیونکہ اب اس کے گرد جمی دھول چھٹ چکی تھی۔ زندگی پھر سے مسکرانے لگی تھی۔ پری گل تیز قدموں سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نائٹ شفٹ ختم ہونے کو تھی اور کوریڈور اس وقت حسب معمول قدرے سنسان تھا۔ زیادہ تر عملہ اسٹاف روم میں ہوتا تھا یا نیا شفٹ سنبھالنے والے ڈاکٹروں سے بریفنگ لے رہا ہوتا۔ وہ بھی لفٹ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے پکارا، ڈاکٹر! وہ ٹھٹک کر مڑی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ بالاج دراب خان زادہ، وہی شخص جسے وہ کچھ دن پہلے اپنی حویلی میں باران کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ زارا کا سابقہ منگیتر۔ بالاج ہنوز لاپرواہی سے چوئنگم چبا رہا تھا اور مسکرا رہا تھا جیسے سب کچھ معمول کا ہو۔ زخمی بازو پر پٹی بندھی تھی جو آدھے آستین کی شرٹ سے جھانک رہی تھی۔ جی، کیوں روکا ہے مجھے؟ پری گل نے سخت لہجے میں پوچھا، بازو سینے پر باندھے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحبہ بڑے غصے میں لگ رہی ہیں، سب خیر تو ہے؟ بالاج نے شوخی سے کہا جیسے پرانی جان پہچان ہے۔ اب ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ اس کا انداز سرد اور سخت تھا۔ ارے بھی آپ کے پیشنٹ ہیں ہم، کچھ تو خیال کریں ہمارا، وہ بینڈیج کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ پری گل نے پلکیں جھپکائیں جیسے ضبط کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔
دیکھیے مسٹر، جس نے یہ بینڈیج کی ہے بہتر ہوگا آپ اسی سے جا کے کہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھے، یہ میرا کام نہیں ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ ویسے نام ہے میرا بالاج دوراب خان زادہ۔ دیکھیں، دیکھ رہا ہوں۔ بالاج نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ وہ لاپرواہ لگ رہا تھا مگر آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ کچھ اور بھی جانتا ہے۔ پریکل کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ایسے مرد جو ہر خاتون سے فری ہونے کی کوشش کریں اسے سخت ناپسند تھے اور بالاج اسے بالکل اسی طرح کا لگا تھا۔ اپنی حد میں رہیں، وہ دانت پیس کر بولا۔ حد؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ بالاج نے شوخی سے ابرو اٹھائے۔ پری گل کا پارا چڑھ گیا۔ گو ٹو ہیل، وہ غصے سے بولی اور اپنے کیبن میں داخل ہو گئی۔ پیچھے سے بالاج کی کہہ کی آواز گونجی جس پر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور بیگ صوفے پر پھینکا۔ لوفر کہیں کا، وہ دانت پیستے بڑبڑائی۔ اے فاقے زدہ چھپکلی، کتنا کھاتی ہو تم؟ ارمان ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے چونکا جب اس کی نگاہ لاؤنج میں انارا پر پڑی۔ وہ جو بڑے اطمینان سے نوڈلز کھانے میں مگن تھی، اسے یکدم شرارت سے سوجی۔ اے گینڈے، میرے کھانے پر نظر نہ لگاؤ۔ جواب میں انارا بہرام خان نے پلکیں جھپکائے بغیر کہا، مجال ہے جو ذرا بھی گھبراتی ہو۔ تم کتنی بدتمیز ہو، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ارمان نے دانت پیستے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جیسے اس کی اس جرت پر یقین نہ آیا ہو۔ ہاں نہیں ہے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، وہ ہاتھ کو ہوا میں جھلاتے ہوئے بے نیاز انداز میں بولی۔ اس کے انداز نے ارمان کو منہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ منہ بسورتے ہوئے وہیں پاس والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ چونکہ اس کے پیپرز ختم ہو چکے تھے، آج کل وہ فارغ ہی تھا۔ اے چپکری، تو میرے نوڈلز کھا رہی ہو؟ اچانک اس کی نظر انارا کے ہاتھ میں موجود اس کے پسندیدہ کورین نوڈلز پر پڑی تو وہ صوفے پر ہی اچھل پڑا۔ ارمان، کیا بدتمیزی ہے، کیا ایسے بات کرتے ہیں کسی مہمان سے؟ اسما خانم جو کچن میں سب کے لیے ناشتہ تیار کروا رہی تھی آواز سن کر باہر آئی اور فوراً ارمان کو ڈانٹا۔ تائی جان، یہ میرے فیورٹ نوڈلز ہیں، میں نے کوریا سے منگوائے تھے، یہاں ملتے بھی نہیں، اور آپ اس چوہیا کو میرے نوڈلز کھلا رہی ہیں جبکہ عمر تو اس کے دودھ پینے کی ہے۔ وہ رونی صورت بنا کر اسما خانم کے پاس آتے بولا۔ جواباً انہوں نے ایک چپت اس کے سر پر جما دی۔ ہاں تو کیا تمہاری عمر ہے یہ سب کھانے کی؟ اتنے بڑے ہو کر بھی بچوں جیسی عادتیں نہیں گئی۔ انارا بچہ، تم سکون سے کھاؤ، اور اگر کچھ اور چاہیے ہو تو ہم سے کہہ دینا۔ اسما خانم نے ارمان کی کلاس لیتے ہوئے محبت سے انارا کو مخاطب کیا تو انارا نے اچھے بچوں کی طرح فوراً سر ہلا دیا۔ بڑی ماں، ارمان پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے سے نکلتی زوبیہ خانم کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہمارے بیٹے کو؟ زوبیہ خانم نے شفقت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ان کی آواز میں ہلکی سی نکاہت تھی، رات سے طبیعت ذرا خراب تھی۔ ہلو بلو آئیز آنٹی، انارا نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر مسکراتی زوبیہ خانم کو ہاتھ ہلایا تو وہ بھی مسکرا کر اس کے پاس آ گئیں۔ ارمان جو ابھی اپنا دکھڑا سنانے کے لیے منہ کھولنے والا تھا وہیں رک گیا۔ میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، وہ آہ بھرتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیوں، کس نے لوٹ لی؟ انارا نے لاپرواہی سے نوڈلز کھاتے ہوئے پوچھا جیسے واقع تجسس ہو۔ ارمان جو غصے سے ناک کے نتنوں کو پھلائے مردانے کی طرف جا رہا تھا اس کی بات سن کر ٹھٹک کر رک گیا۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر انارا کو دیکھا، پھر اپنی بڑی ماں اور تائی جان کو جو منہ پر دوپٹہ رکھے دبی دبی ہنسی ہنس رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا کہ وہ اس چھوٹی چوہیا کی گردن مروڑ دے۔ شرٹ کا کالر کھڑا کیا، انگلی اٹھا کر انارا کو چیلنجنگ انداز میں دھمکایا اور مردانے خانے میں چلتا بنا۔ انارا نے اس کی حرکت کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے محض سر جھٹکا اور نوڈلز جو دراصل ارمان کے تھے ان پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف ہو گئی۔ خان جی، آپ لینے کسے آ گئے ہیں مجھے؟ سرمینے گل جیسے ہی کالج کے گیٹ سے باہر نکلی وہ سامنے کھڑے موسیٰ کو دیکھ کر چونکی نہیں خوش ہوئی۔ ایک عجیب سا سرور اس کی آنکھوں میں ابھرا۔ وہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنی مخصوص سنجیدگی اور روایتی وجاہت سمیت سفید لینڈ کروزر کے ساتھ کھڑا تھا۔ بس ایسے ہی، موسیٰ نے مختصر جواب دیا اور زرمینے کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا، جیسے کوئی شہزادہ اپنی شہزادی کے لیے در کھولے۔ زرمینے خاموشی سے مسکراتی گاڑی میں بیٹھ گئی جبکہ وہ اپنی طرف آ کر سنجیدگی سے دروازہ بند کرتا ہوا بیٹھ گیا۔ اچھا، زرمینے نے آہستگی سے سر ہلایا اور چور نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بھورے رنگ کی سادہ شلوار قمیص میں کندھے پر کالی کنارے والی شال ڈالے، سبز آنکھوں پر بلیک سن گلاسز لگائے کچھ زیادہ ہی دلکش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی اصلی سنجیدگی اور گھنی داڑھی کے ساتھ وہ تاثر، ایسا تاثر تھا جو زرمینے کے دل کو ہمیشہ اپنی گرفت میں لے لیتا۔ کیا ہوا زر بچے؟ موسیٰ نے ایک لمحے کو نظریں سڑک سے ہٹا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں وہ بار بار اسے تکتی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں خان جی، زرمینے چھین گئی، اپنی نظر اور بے خودی پر شرمندہ سی ہوئی۔ لہجہ فوراً بدل کر بات گھمانے لگی۔ آپ بتائیں، اب اگلے ٹرپ پر کب اور کہاں جائیں گے؟
موسیٰ نے لبوں پر آتی ہلکی سی مسکراہٹ کو بمشکل روکتے نظریں دوبارہ سامنے جما دیں۔ ابھی کچھ طے نہیں، وہ نرم لیکن قطعیت بھرے لہجے میں بولا۔ بے فکر رہو، جب بھی جاؤں گا تمہاری دی ہوئی لسٹ میں سے ہر چیز ضرور لے آؤں گا۔ زرمینہ نے نرمی سے سر ہلایا۔ اس کے دل کو عجیب سا قرار سا ملا تھا۔ محبت چھپی ہو تو بھی محسوس ضرور ہوتی ہے، اور یہی موسیٰ خان کا کمال تھا۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ زرمینہ کی بار بار اٹھتی نظروں کو وہ محسوس کرتا رہا، مگر تاثر میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آنے دی۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدہ وقار، وہی ضبط، وہی خاموشی۔ وہ لڑکی سمجھتی تھی کہ محبت کرنے والی صرف وہ ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ خان اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ اس پر عشق کرتا تھا، مگر اس نے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ آنکھوں سے، نہ الفاظ سے، کیونکہ وہ چاہتا تھا جب وہ اپنی محبت کا اعتراف کرے تو وہ رشتہ صرف محرم کے طور پر ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ زرمینہ گل کو اپنا کہے تو دنیا گواہ ہو اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ تو نے میرے میجر پر گولی چلائی، میرے میجر پر۔ کمرے کی فضا میں ایک بار پھر وہی الفاظ گونج رہے تھے جیسے دیواروں میں جذب ہو کر لوٹ آئے ہوں۔ سب لوگ ایک ایک کر کے جا چکے تھے۔ اب وہ تنہا تھا، بالکل تنہا، مگر ذہن میں آوازوں کا شور تھا، سوالوں کا طوفان تھا۔ وہ الجھ سا گیا تھا۔ صرف لفظ میرے میجر پر، میرے۔ آخر وہ کون تھی جو ہر بار جان پر کھیل کر اسے بچا لیتی تھی؟ ہر بار وہ آنکھیں چرا لیتا، دل کو سمجھا لیتا، مگر اب کی بات اتنی معمولی نہیں تھی۔ یہ واقعہ، وہ گولی، اس بار سب نظر انداز کرنا ناممکن نہیں رہا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں ایک گینگسٹر میرے لیے تنہا دشمنوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی؟ وہ مسلسل خود سے سوال کرتا رہا، اور پھر وہ خوشبو، وہی مانوس خوشبو، کہیں نہ کہیں کسی اور لمحے میں اسے وہ مہک پہلے بھی چھو چکی تھی، بس یاد نہ آ رہا تھا کہ کہاں۔ انہیں سوچوں کے بوجھ تلے دبا بیٹھا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں الجھن ابھی بھی تیر رہی تھی۔ آ جائیے، آواز دھیمی مگر شائستہ تھی۔ دروازہ کھلا اور جو منظر اس کے سامنے، اس نے تمام سوالوں، تمام سوچوں پر پردہ ڈال دیا۔ ایک نرم مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا، چہرے کی سختی، آنکھوں کی سرخی، سب جیسے ایک پل میں پگھل گئے۔ وہ جو آئی تھی، اس کا رنگ جامنی تھا، جس کے ہاتھوں میں خوبصورت سے لیونڈرز تھے، مگر اس کی آنکھیں سرمئی، اور ان آنکھوں میں ایک بے ساختہ الجھن تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ شاہ میر کی نظریں مسلسل اسے تک رہی تھیں۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ حرم کی نرم آواز نے جیسے اسے حقیقت میں واپس کھینچا۔ شاہ میر نے ایک جھٹکے میں نظریں چرائیں۔ اسے اپنا یوں دیکھنا عجیب لگا، مگر شرمندگی سے بھی محسوس ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ اسے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور وہ آہستہ سے وہاں بیٹھ گئی۔ دل میں کچھ دھڑکنے لگا، نرمی سے، خاموشی سے۔ حرم کو شاہ میر کا یوں نظریں جھکا لینا پسند آیا۔ آخر حیا کی اصل پہچان تو مرد کی آنکھ میں ہی ہوتی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حرم آئی تو صرف اسے دیکھنے تھی، مگر اب الفاظ جیسے ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ ادھر شاہ میر بھی الجھا ہوا تھا، نہ سمجھ پا رہا تھا کہ اس خاموشی کو توڑے تو کیسے۔ حرم نے ایک لمحے کی نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے وہ اولیو گرین شرٹ اور نیوی ٹراؤزر میں ملبوس مرد بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی تھی اور کچھ نہ کہے جانے والے جذبے۔ دونوں ہی بولنا چاہتے تھے، مگر شاید خاموشی زیادہ کہہ رہی تھی۔ اور پھر وہ ہٹی اور 2 قدم بیٹھ کے نزدیک آئے۔ کہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ حرم نے اپنے ہاتھوں میں موجود لیونڈر شاہ میر کی جانب بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں تھامتا، اچانک باہر سے آوازیں آنے لگیں۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بیک وقت اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اور وہ پھول، مہکتے ہوئے جامنی پھول وہیں بیٹھ کے کنارے پڑے رہ گئے، کسی ادھوری یاد کی طرح، یا شاید مرجھانے کے لیے۔ سائرہ، سائرہ، باران کی آواز میں ایسی سختی اور گونج تھی کہ لاؤنج میں بیٹھی خواتین کے دل دہل گئے۔ اس کی دھاڑ نے جیسے حویلی کی فضا کو چیر ڈالا ہو۔ لمحوں میں ہر کمرے کے دروازے کھلے۔ سب حیرت اور پریشانی کے عالم میں باہر نکل آئے۔ شاہ میر نے اوپر کی منزل سے ریلنگ کے پاس جھانکا۔ نیچے باران کے چہرے پر غصے کی سرخی واضح تھی، اور اسی چہرے کی کشش سے سب کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ کیا ہوا باران؟ اسما خانم تیز قدموں سے اس کے قریب آئی، چہرے پر تشویش گہری تھی۔ مورے پلیز۔ باران نے آہستگی سے نفی میں سر ہلاتے انہیں التجائی نظروں سے دیکھا، جیسے ان کی مداخلت کو عزت سے روک رہا ہو۔ اسی پل سائرہ اور ہبا خانم نمودار ہوئی۔ سائرہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر باران نے زارا کا ہاتھ آہستگی سے چھوڑ دیا اور قدم آگے بڑھا۔ سائرہ کی نظریں بدستور اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے اب بھی حسن خداداد سے مرعوب ہو۔ تم نے زارا کے بال کاٹے ہیں؟ باران کی آواز میں سرد ملال اور دبی ہوئی شدت تھی۔ ایسا سکوت تھا کہ ہر لفظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ رہا تھا۔ سائرہ کا چہرہ یک لخت سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کی جانب ڈالی، جو خود بھی پریشان کھڑی تھی۔
लाउंज کی فضا بوجھل ہو چکی تھی. زارا جو اب بھی سر جھکائے کھڑی تھی. باران بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہبا خانم بیٹی کی دفاع میں سامنے آئی مگر باران نے سخت لہجے میں کہا. چچی جان مہربانی فرما کر پیچھے ہو جائیے، میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا. یہ پہلا موقع تھا کہ باران کی آواز میں بڑوں کے لیے ایسی سرد مہری تھی مگر پھر بھی وہ حد ادب میں تھا. میں کچھ پوچھ رہا ہوں سائرہ. باران کا تحمل اب کچے دھاگے پر تھا. وہ سائرہ کی زبان لڑکھڑائی. چہرے پر شرمندگی تھی لیکن غرور نے اسے سچ قبول کرنے سے روکے رکھا. وہ کیا؟ سیدھا جواب دو. باران کی اگلی دھاڑ اتنی شدید تھی کہ انارا نے زوبیہ بیگم کے پیچھے چھپنے میں ہی عافیت جانی. ہاں میں نے کاٹے ہیں اور تم اس ولی میں آئی اس دو کوڑی کی لڑکی کے لیے مجھ پر برس رہی ہو. سائرہ کی آواز بلند ہوئی تو حویلی کے ماحول پر جیسے زہر بکھر گیا. باران نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی. گہری سانس لی، پھر رخ موڑ کر زارا کو دیکھا جو اب بھی لرزتی ہچکیوں میں گم تھی. ایک پل کو وہ کچھ کہے بغیر رہا مگر اگلے ہی لمحے تھپڑ. باران کا ہاتھ بجلی کی مانند گھما اور سائرہ کے گال پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے پر جا گری. لاؤنج میں ایسا سکوت چھایا جیسے وقت تھم کیا ہو. کسی کو یقین نہ آ رہا ہو کہ باران حیدر نے ہاتھ اٹھایا ہے. شامیر بے ساختہ اس کی جانب بڑھا. اگر دیر کرتا تو شاید دوسرا تھپڑ بھی پڑ چکا ہوتا. باران ہوش کرو. شامیر کی سخت آواز نے کمرے کی جمی ہوئی فضا کو رواں کیا. ہبا خانم تیزی سے اپنی بیٹی کے پاس پہنچی جو گال پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی مگر باران کا چہرہ اب بھی غصے سے سرخ تھا. آنکھوں میں آگ دی جیسے وہ ابھی بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہو، بہت کچھ کرنا چاہتا ہو. ان سب کے بیچ اگر کوئی تھا جو اس ساری ہنگامہ خیزی کو سکون اور مکمل اطمینان کے ساتھ دیکھ رہا تھا تو وہ حرم تھی. دیوار سے ٹیک لگائے وہ پورے منظر کو اس طرح ملاحظہ کر رہی تھی جیسے برسوں پرانی کسی الجھن کا کڑا حساب برابر ہوتے دیکھ رہی ہو. سائرہ کا چہرہ جو اب کچھ لمحے قبل غرور کا مسکن تھا اب باران کے ایک تھپڑ کے بعد شکستہ خاکے میں بدل چکا تھا. حرم کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ بھی جسے اس نے فوراً ہی ضبط کرتے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا لیا. وہ جانتی تھی سائرہ نے کب سے ہر ایک کو نفسیاتی اذیت کا نشانہ بنا رکھا ہے مگر کوئی بھی اس کے غرور کو توڑنے کی جرت نہ کر سکا. آج پہلی بار اس کے غرور کا تاج زمین پر گرا تھا. اگر باران یہ خود کام نہ کرتا تو وہ ضرور کرتی اور شاید اس سے زیادہ بے رحمی سے. باران یہ کیا حرکت ہے؟ کیا یوں گھر کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے؟ اسما خانم کی ناراضی ان کے لہجے میں ڈھل گئی تھی. وہ باران کی سختی کو ہضم نہ کر سکی. آخر سائرہ جیسی بھی تھی ان کی حویلی کی ہی بیٹی تھی. باران نے ان کے اعتراض پر ایک لمحہ کو سائرہ کو ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ جیسے صرف نظریں نہیں آگ کے شعلے برس رہے ہوں. پھر ایک جھٹکے سے سر مڑا گویا اسے کچھ کہنا ہی فضول لگ رہا ہو. یہاں سے جاؤ سب کے سب. باران کے حکم سنتے ملازمی نظریں جھکائے فوراً لاؤنج سے کھسک گئے. تم لوگ بھی جاؤ. اس بار مخاطب اس کے بھائی تھے. ارمان اور زارو نے ایک دوسرے کو دیکھا، سر جھکایا اور خاموشی سے نکل گئے لیکن شامیر وہیں کھڑا رہا. شاہ تجھے دعوت نامہ دینا پڑے گا کیا؟ باران کے سرد لہجے میں اب تلخی شامل تھی. دیکھ باری. شامیر کی بات کو درمیان سے کاٹتے باران نے اسے دیکھا. وہ نظروں کا مفہوم سمجھ کر بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گیا. اب لاؤنج میں صرف خواتین تھیں. سائرہ جو ابھی تک گال تھامے بیٹھی تھی، باران اور زارا. باران نے زارا کے بازو کو نرمی سے تھامتے اپنی مورے کے سامنے لا کھڑا کیا. اس کا لہجہ اب گواہی مانگ رہا تھا، فیصلہ نہیں سنا رہا تھا. اب آپ ہی بتائیں مورے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کے سارے بال ہی یوں بے ترتیب کاٹ کے چھوٹے کر دیے ہیں. یہ کہتے ہوئے اس نے زارا کی چادر کو آہستگی سے سمیٹا اور ایک بے ڈھنگی لٹ کو باہر نکال کر سامنے کیا. اسما خانم کا ہاتھ خود بخود اس کے منہ پر جا پڑا. آنکھوں میں حیرت، دل میں دکھ. زوبیہ خانم بھی آگے بڑھی. اس کی نظریں زارا کی چادر سے چھلکتے بے ترتیب بالوں پر جمی رہ گئی. یا اللہ، ان کے لبوں سے بس یہی نکلا. ان کے خاندان کی روایات میں عورت کے بال عزت، حیا اور وقار کی علامت تھے. بلا وجہ کاٹنا تو دور، کسی کے بالوں کی بے حرمتی ایک بہت بڑا گناہ شمار ہوتی تھی. باران نے آہستگی سے زارا کی چادر کو دوبارہ اس کے سر پر درست انداز میں ڈھک دیا. اس کے ہر انداز میں ایک طرح کا احترام، ایک قسم کی حفاظت اور نرمی تھی. وہ غصے میں بھی زارا کی عزت کو سرعام بے حجاب نہیں ہونے دے سکتا تھا. ہم کو تم سے یہ امید نہیں تھا سائرہ. تم کو شرم نہ آیا یہ حرکت کرتے ہوئے؟ زوبیہ نے خانم ناگواری سے سائرہ کو دیکھا جو ہبیہ خانم کے ساتھ لگی بیٹھی تھی. بھابھی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ لوگ ونی میں آئی ایک بدصورت اور بیکار لڑکی کے لیے میری بیٹی کو ذلیل کر رہے ہیں. اور باران، تم نے بھی تو اسے قبول نہیں کیا تھا، تو اب کیا ہو گیا ہے؟ ہبہ خانم سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے تیز لہجے میں بولی. بس چچی، بہت ہو گیا. میں ایک لفظ بھی مزید اب برداشت نہیں کروں گا.
یہ لڑکی میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں کیا نہیں، اس کا جواب دے۔ میں کم از کم آپ کو یا آپ کی بیٹی کو تو نہیں ہوں۔ باران جبڑے بھیجے سخت گیر لہجے میں حبہ خانم سے مخاطب ہوا۔ حبہ خانم کو تو مانا پتنگے ہی لگ گئے۔ اچھا، تو یہ تمہاری بیوی ہے؟ لگتا ہے کہ تم بھول رہے ہو کہ تم لوگ ہی شہزاد کے قتل کے بدلے خون بہا میں لائے تھے۔ دیکھ لیا بھابھی آپ نے، ان میں سے کسی کو بھی آپ کے بیٹے کی خون سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو رہے۔ نہ جانے اس معمولی اور عام شکل کی لڑکی نے باران پر کیا جادو کیا ہے کہ وہ سب بھلایا اور اسے بیوی کا مقام دے رہا ہے۔ حبہ خانم نے زہر اگلنا شروع کیا تو گویا چپ ہونا ہی بھول گئی۔ حبہ خانم کے الفاظ باران کے خون میں ابال پیدا کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ بے قابو ہو کر مزید کوئی پتھر الفاظ استعمال کرتا کہ اسما خانم بول پڑی۔ حبہ، تم کو شرم آتا ہے کہ نہیں؟ تم چاہتا کیا ہے؟ کیوں تم سے ہمارا بچہ لوگوں کا خوشیاں دیکھا نہیں جاتا؟ تم ہر کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، پھر وہ زارا ان کا بیوی ہو یا باران کا۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہاری زبان کے آگے خندق ہے، کبھی بھی کھلتا ہے گند ہی نکلتا ہے۔ اسما خانم نے تو اگلے پچھلے سارے ہی بے حساب بے باک کر ڈالے تھے۔ حبہ خانم کا اہانت سے سیاہ ہوتا چہرہ دیکھ حرم نے چہرے کا رخ بدلتے ہنسی ضبط کی، جس کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور سے ہنسے، لیکن موقع کی نزاکت دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول کر گئی۔ باران نے آئی برو چکاتے اپنی مورے کو دیکھا جو بولنے پر آئی تو چپ ہونا ہی بھول گئی۔ اسما، ہم سے عزت سا بات کرو۔ حبہ خانم اتنی بے عزتی پر بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی جس کا 1% بھی اسما خانم پر اثر نہ ہوا۔ میرے خیال میں اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہی، لیکن پھر بھی ایک بات آپ سب کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ باران کی آواز گونجی تو ماحول میں سنجیدگی گہری ہو گئی۔ اس نے آہستگی سے بازو تھاما زارا کا اور اسے خود کے قریب کرتے ہوئے بولا، اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ یہ محض ایک حرکت نہیں تھی بلکہ اعلان تھا، تحفظ کا، تعلق کا اور اختیار کا۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے، باران حیدر خان کی بیوی، اس گاؤں کے سردار کی سردارنی۔ اس نے ایک ایک لفظ چبھا کر کہا جیسے ہر جملہ کسی پتھر پر نقش ہو رہا ہو۔ بیوی کو عزت دینا مرد کی عقل، صرف اور تربیت کا سب سے خوبصورت اظہار ہوتا ہے۔ میں اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں یہ میرا معاملہ ہے، لیکن یاد رکھیں آپ میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ اس سے بدتمیزی کرے یا اس کے لیے لہجے میں گستاخی لائے۔ باران کے الفاظ سائرہ کے چہرے پر وہ سناٹا چھوڑ کے جسے اندر کی لرزتی شکست نہ چھپا سکی۔ وہ جو پل بھر پہلے خود کو سب سے بہتر سمجھ رہی تھی اب زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اسما خانم اور زوبیہ خانم کی آنکھوں میں چمکتی روشنی فخر کے آنسو بن گئے۔ حبہ خانم اور سائرہ کی آنکھوں میں وہی پرانی بے یقینی، جیسے انجام ان کے گمان سے بہت مختلف نکلا ہو۔ انارا کی آنکھوں میں ناسمجھی جھلک رہی تھی۔ اس معصومیت کے ساتھ جو وہ تماشے دیکھ تو لیتی ہے، سمجھ نہیں پاتی، اور حرم وہ خاموش مگر مطمئن تھی، جیسے کسی درینہ تماشے کا انجام دیکھ لیا ہو۔ زارا وہ کچھ کہہ نہ سکی، کاش وہ اپنی آنکھوں سے اپنے دل کی باتیں کہہ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں جذبوں کا ہجوم تھا، نمی، وقار، حیرت، دکھ، شکر گزاری اور نہ جانے کیا کچھ۔ وہ بس باران کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے اس کے الفاظ اس کی خاموشی سے چھین لائے ہوں۔ باران اب آہستگی سے زوبیہ خانم کے پاس آیا، جو ہمیشہ کی طرح شہزاد کے نام پر اشک بہاتی رہی تھی۔ ان کے پاس جھک کر وہ نرمی سے گویا ہوا، تائی جان آپ فکر نہ کریں، لالا کے خون کا حساب میں لے رہا ہوں، بہت جلد ایسی خبر دوں گا جو آپ کے دل کو قرار دے گی۔ اس نے زوبیہ خانم کے آنسو بھرے چہرے کو دیکھتے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ کمرے میں ایک پل کو پھر خاموشی چھا گئی۔ باران نے ایک نظر حبہ خانم اور سائرہ پر ڈالی، وہ نظر وارننگ سے زیادہ فیصلہ تھی، پھر زارا کا ہاتھ تھام کر وہ سیڑھیاں چڑھ گیا، جیسے ایک طوفان سب کچھ بکھیر کر اپنی ترجیح کو ساتھ لیے بلند ہوتا جا رہا ہو۔ تماشا ختم ہوا تو حرم نے آنکھیں گھمائی اور پرسکون قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جیسے کہہ رہی ہو یہی انجام تھا تم سب کے غرور کا۔ اس کے پیچھے ناراض بھی خاموشی سے لپکی، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ اس حویلی کے ماحول سے بے خبر بس اپنے ڈیڈ کا انتظار کر رہی تھی جو صبح سے داور خان کے ساتھ گئے تھے اور ابھی تک واپس نہ آئے تھے۔ سائرہ نفرت اور حسد سے جلتی نگاہوں سے باران اور زارا کی الجھن ہوتی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں انکار اور انتقام سے بھر گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ سب لوگ منتشر ہونے لگے۔ اسما خانم نے حبہ خانم کو نظر انداز کرتے ہوئے ملازمہ کو بلایا اور ناشتے کی تیاری کا کہہ دیا، جیسے کہہ رہی ہو تماشے اپنی جگہ مگر زندگی آگے بڑھنی چاہیے۔ تم واپس کیوں نہیں جا رہے؟ داور خان جھیل کنارے بیٹھے بہرام خان کو گھور رہا تھا، جو جھیل میں وقفے وقفے سے چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکتے ہوئے گہرے خیالات میں گم تھے۔ وہ دونوں شامیر کے واپس لوٹنے کے بعد ہی حویلی سے نکلے ہوئے تھے۔ حویلی سے چند کلومیٹر دور ایک بلند و بالا پہاڑ کے ساتھ بہتی ہوئی جھیل کے کنارے دونوں موجود تھے۔ دل نہیں کر رہا
یہی وہ جواب تھا جو پچھلے 4 بار پوچھنے کے بعد بھی آ رہا تھا۔ تم جانتے ہو نا، تم نہ گئے تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر انارا نے کسی کو کچھ بتا دیا تو؟ طاور خان اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے ان کے پاس ہی بہت اونچی ڈھلان پر بیٹھ گیا۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا۔ بہرام خان خالی خالی آنکھوں سے انہیں ایک نظر دیکھ کر پھر نظریں جھرنے سے گرتی ہوئی آبشار پر مرکوز کر گئے۔ تم واپس چلے جاؤ نا، پھر کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہے گا۔ داور خان کی بات پھر سے اسی نقطے پر اٹک گئی۔ داور، بار بار ایک ہی بات مت کرو، میرا دل نہیں کرتا، تو اب میں کیا کروں؟ کیا اس جھرنے سے کود کے مر جاؤں؟ سچ بتاؤ، میں واقعی مر جاتا اگر میرے پیچھے کوئی رونے والا نہ ہوتا۔ وہ زخمی آنکھوں سے مسکراتے داور خان کو ساکت کر گئے۔ کیسی باتیں کرتا ہے تم لالا، اللہ نہ کرے تم کو کچھ ہو۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئے۔ یقین جانو داور، بس انارا کی خاطر روز قطرہ قطرہ مر رہا ہوں، ورنہ ایک ہی بار اپنے ہاتھوں سے خود کو ضائع کر لیتا۔ اب ان کی آواز میں نمی کی آمیزش شامل تھی، جسے محسوس کرتے داور خان مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ انہیں یہ موضوع شروع کرنے پر ہی افسوس ہوا تھا۔ 2 لوگوں کی موجودگی کے باوجود وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک بہتے جھرنے کا پانی تھا جو اس خاموشی کو توڑ رہا تھا، ورنہ دونوں کے پاس بات کرنے کو موضوع ہی نہیں تھا۔ باران زارا کو روتی ہوئی حالت میں کمرے میں لایا اور دروازہ بند کر کے اسے وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ سارا خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنسو اب کیوں بہہ رہے۔ جب کوئی بے عزتی کرتا تھا تب یہ آنکھیں روتی تھیں، اور اب جب کوئی عزت دے رہا تھا تب بھی یہ آنکھیں نم ہو رہی ہیں۔ وہ بار بار چادر کے کونے سے اپنی آنکھیں رگڑتی، مگر ہر بار آنکھیں شدت سے بہہ پڑتی، جیسے اندر جمع سب کچھ اب باہر آنا چاہتا ہو۔ تقریباً 10 منٹ بعد باران فون پر بات کرتا ہوا ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ کال پر مصروف رہتے ہوئے ہی اس نے زارا کو بازو سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کرسی پر بٹھا دیا۔ جی کنفرم ہے کہ یہ چیزیں کام کریں گی۔ اوکے گڈ، اللہ حافظ۔ چند لمحوں کی بات کے بعد اس نے کال منقطع کیا اور فوراً دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ سارا خاموشی سے آئینے میں اس کی تمام حرکات دیکھ رہی تھی۔ اسے کرسی پر بٹھا چکا تھا اور خود نہ جانے کس سے باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ ہاں زرخان، میں نے تمہیں کچھ چیزوں کے نام بھیجے، آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ سب چاہیے مجھے۔ فرحان نے مختصر مگر واضح لہجے میں کہا، پھر موبائل کی گیلری کھول کر کچھ تصاویر منتخب کیں اور زرخان کو بھیج دیں۔ فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، مگر کمرے کی فضا بھی سارا کی نم سانسوں سے بوجھل تھی۔ باران نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھرتے اس نے پلکیں کھولی اور شیشے میں نظر آتے وجود کے عکس کو دیکھا، جو ساکت نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سیدھی باران کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ گھنی لمبی پلکوں پر ٹھہری نمی کے آنچل تلے چھپی بڑی بڑی پرکشش سیاہ آنکھوں کے گرد پھیلا ہلکا گلابی پن چند لمحوں کے لیے باران کو پلکیں جھپکانا بھلا گیا۔ سنہری آنکھوں اور سیاہ آنکھوں کا یہ خاموش تصادم کچھ ایسا تھا کہ باران کی نظروں کا رنگ بدل گیا۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے اس کے وجود سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کچھ نہیں۔ وہ پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ان سیاہ آنکھوں سے زیادہ حسین کوئی آنکھیں نہیں، اور پھر خوبصورتی رنگ و روپ میں تھوڑی ہوتی ہے، خوبصورت تو دیکھنے والے کی نظر میں چھپی ہوتی ہے۔ باران کی آنکھوں کی نگاہوں کی تپش ہی کچھ ایسی تھی کہ زارا نے گھبرا کر نظریں چرا لی۔ پلکوں کی اوٹ میں چھپتی وہ سیاہ آنکھیں باران کے خیال کا تسلسل توڑ گئی۔ باران نے تیزی سے ارد گرد نظریں دوڑائیں، اپنے دل پر طاری ہونے والی کیفیت کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہرا سانس بھر کر اس کے سر پر سے چادر ہٹانے لگا۔ پھر اس کے بالوں کی بے ترتیبی دیکھنے لگا جو بکھرے بکھرے سے تھے، جیسے کسی اناڑی نے انہیں درست کرنے کی کوشش کی ہو۔ زارا اس اچانک افتتاح پر رونا بھی بھول گئی اور پریشانی سے اپنے سائن کو دیکھنے لگی، جو اب اس کی طرف دیکھے بغیر بالوں کی لمبائی کا اندازہ لگانے میں مصروف تھا۔ اس کے بکھرے بالوں کو دیکھ کر باران کے دل میں پھر سے سائرہ کے لیے غصہ ابھرا۔ اسے پرواہ نہ تھی کہ وہ سامنے ہوتی تو کیا ہوتا۔ اگر سامنے ہوتی تو وہ شاید غصے میں اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیتا۔ سارا باران کے تاثرات میں چھپی سنجیدگی دیکھ کر لب کاٹتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ سر سیدھا رکھو، وہ نرمی مگر قطعیت سے بولا۔ اس نے بالوں کو ایک سمت سنوارا، کینچی اٹھائی اور انہیں ترتیب دینا شروع کر دیا۔ زارا نے سر جھکایا تو اس نے سنجیدگی سے اسے دوبارہ سیدھا کیا۔ اب وہ پوری احتیاط سے اس کے بالوں کو کنگھی سے سنوارتے، ایک ایک نوک کو کتر کر برابر کرنے لگا۔ شاید وہ پہلا سردار تھا جس نے بنی میں آئی ہوئی لڑکی کی خود ہیئر کٹنگ کی تھی۔ سائیں، اسے اپنے کام میں مگن دیکھ کر زارا دھیمی آواز میں پکار بیٹھی۔ اسے میں ہنکارا بھرا، نظریں ابھی بھی بالوں پر مرکوز تھیں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سوال جیسے بے اختیار لبوں سے نکل گیا۔ وہی سوال جو اکثر زارا اپنے خوابوں میں کرتی تھی، آج حقیقت میں کر ڈالا تو پسینے سے بھیگ گئی۔ باران نے چند لمحے رک کر اسے دیکھا اور پھر ایسا جواب دیا جو زارا کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے فہم سے اوپر گزر گیا۔
پتہ نہیں، تم میری بیوی ہو، میری ملکیت ہو، آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے تم سے محبت ہو جائے، فی الحال کا مجھے نہیں پتہ۔ جواب بہت سادہ تھا، عام سے لہجے میں کہا گیا، جیسے کوئی حقیقت بیان کی جا رہی۔ زارا اس سادگی میں الجھ کے جیسے کوئی گدھی سمجھ نہ آئی ہو۔ اس کے چہرے کی تاثرات دیکھ کر باران نے ہاتھ روک دیا اور سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ دیکھو لڑکی، زارا نے فوراً آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جب اس کے بالوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ مطمئن سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ اسے سیدھا کرتے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور نرمی مگر وضاحت سے اپنی بات مکمل کرنے لگا۔ پہلی بات کہ I'm sorry، تو میری ذمہ داری تھی اور مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہیں اپنی مورے کے حوالے اس لیے کیا تھا کیونکہ میں اپنی ماں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی، لیکن میرے ذہن سے یہ بات بالکل نکل گئی تھی کہ اس حویلی میں میری مورے کے علاوہ بھی عورتیں موجود ہیں۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر مزید لہجہ ٹھہرا ہوا ہو گیا۔ دوسری بات، یہ محبت کی باتیں، لمبے لمبے جملے، زمین آسمان ایک کر دینا، یہ سب مجھ سے نہیں آتا، لیکن میں تمہیں یقین سے ایک بات کہہ سکتا ہوں، تمہیں میری طرف سے یا میرے گھر والوں کی طرف سے کبھی عزت میں کمی محسوس نہیں ہوگی۔ عزت، تحفظ، تمہاری ضرورتیں اور خواہشیں، ان سب چیزوں میں تمہیں میری طرف سے ہمیشہ مکمل احساس ملے گا۔ وہ گہری سانس لے کر تھوڑا آگے جھکا، آواز میں اب شدت شامل ہو چکی تھی۔ بس اس کے بدلے مجھے تم سے صرف اتنا اطمینان چاہیے کہ تم میری وفادار رہو۔ اور ایک اور بات، تم میری ملکیت ہو اور اپنی میں کسی بھی چیز میں، خواہ وہ انسان ہو یا شے، کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ اتنا سمجھ دو، باقی میرے ساتھ رہتے رہتے تمہیں آہستہ سب کچھ سیکھ جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ باران نے اپنی طرف سے ہر بات کو پوری وضاحت سے بیان کر دیا تھا، مگر زارا کے دل و دماغ میں ابھی بھی بہت سی الجھنیں باقی تھیں۔ وہ خاموش رہی، مگر پھر بھی آہستہ سے سر ہلا دیا، جیسے وہ جواب دے رہی ہو یا شاید خود کو تسلی دے رہی ہو۔ گڈ، اب جا کر الماری میں سے اچھے سے کپڑے نکال کر پہنو، آئندہ میں تمہیں ان بوسیدہ اور بے رونق رنگوں میں کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ اس نے انگلی سے زارا کے پرانے بوسیدہ سے دکھتے سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہلکی سی جیولری بھی پہننا، میں مینے کے لیے کچھ چیزیں لایا تھا تو تمہارے لیے بھی ساتھ لے آیا تھا۔ اندر الماری میں سب رکھا ہے، فریش ہو کر نیچے مورے کے پاس جانا، میں ابھی آتا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اب تمہاری حیثیت صرف ونی کی نہیں، اس گھر کی بہو کی ہے، اس لیے اگر کوئی الٹی بات کرے تو پوری اجازت ہے کہ منہ توڑ جواب دینا۔ کچھ بھی ہوا تو میں ہوں تمہارے پیچھے، اوکے؟ زارا نے دھیرے سے سر ہلایا تو باران نے اس کی گال کو نرمی سے تھپکا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے زارا اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس کے لمس کو محسوس کرتی ہوئی جھینپ سی گئی، پھر جلدی سے اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اس نے دیوار گیر الماری کا ایک پٹ کھولا تو حیرت سی ان کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ہر چیز کو اشتیاق سے دیکھتے ہوئے اس نے خوبصورت سا سوٹ نکالا، اسے خود سے لگا کر آئینے میں دیکھا، پھر اس کے ساتھ ہلکی سی جیولری اور چوڑیاں منتخب کی اور الماری بند کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کیے، ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو باران جو بیڈ کے پاس کھڑا کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے تھا اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ زارا نے ویلوٹ کی نیلی چنٹوں والی ہلکے کام سے مزین خوبصورت فراک پہنی تھی، جس کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ اس نے سر پر سلیقے سے اوڑھ رکھا تھا۔ بنا میک اپ کے ساتھ اس کا چہرہ معصومیت اور نرمی سے بھرپور لگ رہا تھا۔ کلائیوں میں سجی سلور رنگ کی چوڑیاں اس کی سادگی میں نرمی کا ایسا رنگ بھر رہی تھی کہ باران کو اسے دیکھتے ہوئے کچھ لمحوں کے لیے سب بھول گیا۔ گڈ، یہ لگاؤ آ کر۔ وہ بھی وہیں کھڑا تھا، اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پرفیوم کی طرف اشارہ کیا۔ زارا جھجکتے ہوئے قدم اٹھاتی میز کے قریب آئی، آہستہ سے پرفیوم اٹھایا، ایک ہلکا سا اسپرے خود پر کیا اور پھر سوالیہ نظروں سے باران کی طرف دیکھا۔ جب اس نے اسے تھوڑا سا اور لگانے کا کہا تو زارا نے پیٹ میں اڑتی تتلیوں کو بمشکل قابو میں رکھتے کچھ اور سینٹ اپنے گرد چھڑک لیا۔ بس چلو، اب اچھی سی اسمائل چہرے پر لاؤ، نیچے مورے کے پاس جا کر ان کی ہیلپ کرواؤ۔ باران کے نرم لہجے میں ہدایت تھی۔ سارا خاموشی سے سر ہلاتی دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اس کی آواز نے قدم روک دیے۔ ایک منٹ رکو۔ زارا پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ باران نے اپنا موبائل سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور جھک کر اس کی پیشانی پر عقیدت سے بھرپور بوسہ دیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اب جاؤ۔ وہ نگاہوں میں نرمی سمیٹے گویا ہوا اور کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ زارا چند لمحے ساکت کھڑی رہی، اس کے ذہن کو جیسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ پل بھر میں کیا ہوا۔ پھر جب سب کچھ سمجھ میں آیا تو اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے گالوں پر یکدم گلابی رنگ ابھر آیا۔ آنکھوں میں جگنوں سے اترے، ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے زندگی آسان ہونے لگی ہو۔ وہ خوشی سے اپنے گال دونوں ہاتھوں سے تھپتھپاتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک کمرے کی خاموش فضا میں گھلتی چلی گئی۔
अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होते हुए आहिस्ता से सलाम किया। सब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो आज मामूल से मुख्तलिफ लग रही थी। सारून और शामिर ने एक निगाह उसे देखा, फिर नजरें झुकाए नाश्ता करने लगे। वालेकुम सलाम बच्चा, आओ बैठो। अस्मा खानम ने ज़ारा को पहली बार संवरा हुआ देखा तो उनके चेहरे पर खुशी छलकने लगी। ज़ारा झिझकते हुए इनके साथ वाली कुर्सी की तरफ बढ़ी ही थी कि बरान की आवाज़ ने उसे रोक लिया। उसने देखा बारान डाइनिंग हॉल में दाखिल हो रहा था। वो ग्रे शलवार कमीज़ में मलबूस था और नीले किनारों वाली शॉल कंधे पर डाले अस्मा खानम से झुककर दुआएं ले रहा था। फिर इनसे मुख्तसर हाल हवाल करते हुए अपनी कुर्सी पर आ बैठा। तुम उठो यहाँ से, वहाँ बैठो। लड़की, इधर आकर बैठो। बारा ने सायरा को अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठे देखकर सच संजीदगी से कहा। सुबह वाली बेइज्जती के बाद भी शायद इसके अंदर का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। सब अफराद हैरत से बारान की ये कार्रवाई देख रहे थे। तुम्हें समझ नहीं आई क्या कहा मैंने? उसकी गरजदार आवाज़ पर सायरा चौंक कर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बारा ने ज़ारा की तरफ देखा और नरमी से अपने पहलू में पड़ी खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। ज़ारा जो कुछ शर्मिंदा सी थी और इधर उधर देख रही थी, खामोशी से उसके पास आकर बैठ गई। अब से तुम यहीं बैठोगी। अगर कोई और यहाँ पर आकर बैठे तो उसका बाजू पकड़कर उठा देना। दोबारा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े। बारा ने सख्त निगाहों से सायरा को घूरते हुए ये बात ज़ारा को बावर करवाई। ज़ारा हैरत से उसकी तरफ देखती रही, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। बारान का बदलता रवैया देखकर वहाँ पर बैठे सब लोग मुस्कुरा दिए थे। वो तो शुरू से ही बनी में आई किसी लड़की पर जुल्म करने के हक़ में न थे। इनका मानना था कि वो खुद भी बेटी वाले हैं, तो किसी और की बेटी की आहें क्यों लें? ये तो सिर्फ हिब्बा खानम और सायरा थी जिन्होंने चुपके से जुल्म की फ़िज़ा कायम की, वरना बाकी घर वाले हरगिज़ जालिम न थे। बनी में आई लड़की को जानवर समझना ज़रूरी तो नहीं। ऐसा मासूम वजूद जिसकी कोई गलती नहीं हो सज़ा का हकदार क्यों ठहरे? जिसका गुनाह था इनको तो बराबर की सज़ा मिल रही थी, लेकिन जिसका जुर्म ही ना था उसे क्यों रुलाया जाता? ज़ारा ने पहली बार महसूस किया कि वो सबके दरमियान खुलकर और सुकून से सांस ले रही है, वरना तो उसकी सांसें हमेशा अटकी ही रहती थीं। ये डर लिए कि कहीं कोई उसे रुस्वा ना कर दे। उसने बारान की तरफ देखा, तशक्कुर भरी नज़रों से जैसे दिल भर कर शुक्रिया कहना चाह रही हो। बारान की निगाहों ने वो खामोश शुक्रिया महसूस कर लिया और उसने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। ज़ारा की खाली प्लेट देखकर उसने अपनी प्लेट दरमियान में रख दी। मतलब बिल्कुल वाज़ेह था, इसमें से खाओ। ज़ारा ने शर्म से चूर होकर इधर उधर देखा। सब लोग अपने नाश्ते में मसरूफ़ थे, कोई उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। उसने कदरे इत्मीनान का सांस लिया और फिर आहिस्ता से एक नवाला तोड़कर अपने मुंह में रखा। सर झुकाए वो सादापन से खाने लगी। चंद नवाले ही खाने के बाद वो रुक गई। कुछ घंटे पहले ही वो नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए अब पेट में गुंजाइश नहीं थी। बारान और शामिर आपस में किसी बात में मसरूफ़ थे। सारून, जिसकी रात की ड्यूटी थी, कुछ देर के लिए सोने जा चुका था। अरमान जैक को अपना इलाका दिखाने के लिए निकला हुआ था। मूसा ज़रमीनी को लेने कॉलेज गया था। हरम ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया और अब अपने कमरे की बजाय लाउंज में थी, जहाँ अस्मा खानम और ज़ुबिया खानम ज़ेवरात निकाले मसरूफ़ बैठी थी। ज़ारून के वलीमे और शामिर के निकाह की तैयारियों के बायस काम बढ़ चुका था और घर में एक हल्की सी खुशी भरी गहमा गहमी फैली हुई थी। आज का दिन भी तेज़ बहते पानी की धार की मानो लम्हा ब लम्हा बहता चला गया। सूरज के ग़रूब होते ही आसमान ने सुरमई चादर ओढ़ ली। चरिंद परिंद जो दिन भर रिस्क की तलाश में सरगर्दा रहे, अब अपने आशियानों की जानिब लौट रहे थे। मगरिब की अज़ान, डूबता सूरज, महकती हुई ठंडी हवा, ये सब कुछ ऐसा मंजर तरतीब दे रहे थे जो दिल की तहों तक सुकून उतार देता है। सर्दियों की शामों की यही तो ख़ास बात होती। ठंडी नरम हवाएं, आसमान पर तैरते रुई जैसे बादल और फ़िज़ा में खामोशी जो ना खाली लगती है ना बोझल। अगर आंखें बंद करके इस हवा में एक लंबी सांस ली जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे रूह को थपकी देकर पुरसुकून किया जा रहा हो। यही कैफियत इस वक्त हरम को भी महसूस हो रही थी। वो बालकनी के दहाने पर खड़ी, आंखें मूंदे नरम सर्द हवा में गहरी सांस ले रही थी, जैसे अपनी अंदरूनी कशमकश पर मरहम रख रही हो। वो जब भी किसी शदीद गुस्से या ज़हनी दबाव में होती, यूं ही खुद को हवा के सुपुर्द कर दिया करती। इस वक्त भी वो ट्राउज़र शर्ट में मलबूस बड़ी सी शाल ओढ़े बहते दरिया की आवाज़ सुनती खामोशी से खड़ी थी। सुनहरे रेशमी धागों जैसे बालों को जोड़े में समेट रखा था, मगर चंदटे इसके सुर होते गालों पर शरारतें कर रही थी। इसी लम्हे कमरे के दरवाजे से नीली आंखों वाला मर्द अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लैपटॉप था जिसकी स्क्रीन पर कोई वीडियो रोक दी गई थी। हरम, उसने पुकारा। सुरमई आंखें एक झटके से खुली। हरम ने तेज़ी से रुख मोड़ा, 6 कदमों का फासला तय करती 3 कदमों में तय किया। कन्फर्म है? हाँ बिल्कुल कन्फर्म है। उसकी आवाज़ में ठोस यकीन था। हरम खामोशी से सोफे पर बैठ गई। गुड,
اگر ہمارا یہ کام پرسوں تک مکمل ہو گیا تو ہم نکاح سے پہلے ہی نکل جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ سگریٹ باکس نکال کر ایک سگریٹ سلگائے۔ لائٹر کی ہلکی آنچ نے سگریٹ کو روشن کیا تو اسے لبوں میں دبائے دھوئیں کو آہستہ سے فضا میں چھوڑنے لگی۔ کیا تم شامیر سے نکاح نہیں کرو گی؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں یہاں نکاح کرنے نہیں آئی، بس مجھے اپنا بدلہ لینا ہے۔ اس کا لہجہ قطعی تھا، جیسے کوئی فیصلہ مدتوں پہلے ہو چکا ہو۔ تو کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ جبران نے یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کیا اور سوال کے جواب میں ایک اور سوال رکھ دیا۔ اس کے سوال پر حرم نے کچھ نکلا تھا، شاید آنسوؤں کا گولا، شاید اندر کی کوئی تکلیف۔ وہ لمحے بھر کو چپ رہی، پھر بولی، جبران، میں محبت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی میرا وجود محبت کے لیے تخلیق ہوا ہے۔ حرم کی زندگی میں محبت کا کوئی ذرہ نہیں، مجھے اس سے ان سے عقیدت ہے، جنون ہے، لیکن محبت نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس نے بولتے بولتے آنکھیں موند لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جبران اس کی آنکھوں میں چبھا درد پڑھ لے۔ کیوں؟ وہ بے اختیار پوچھ رہے بیٹھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ اس کو دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ سچائی چپکے سے اس کے دل میں اتر رہی ہو۔ کون کہتا ہے نصیب کا تعلق حسن سے ہوتا ہے؟ کیونکہ میرا وجود محبت کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ محبت تو ایک پاکیزہ جذبہ ہے، اور پاک جذبے ہمیشہ ان دلوں میں جنم لیتے ہیں جو روشن اور شفاف ہوں۔ میرا دل تو سیاہ ہے جبران، وہاں محبت کی کوئی کومپل نہیں پھوٹ سکتی، اور اگر غلطی سے کبھی پھوٹ بھی گئی تو وہاں کی حبس اور گھٹن اسے پروان چڑھنے سے پہلے ہی مار دے گی۔ وہ آنکھیں بند کیے شاید پہلی بار اپنے دل کا ناسور کھول رہی تھی۔ وہ اس لمحے خود بھی محسوس نہ کر پائی کہ برسوں بعد وہ اپنے زخم کو لفظوں کے ہاتھوں ادھیڑ چکی ہیں۔ جبران چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی جو خود کو سخت ظاہر کرتی تھی آج اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ میں کھڑی تھی۔ کمرے میں کئی لمحوں تک صرف خاموشی کی آواز تھی، اور پھر سکوت میں جبران کی نرم آواز ابھری، اسے مت پیا کرو، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ اسے سگریٹ کی کش پہ کش لیتے دیکھ کے تعصب سے بولا، اور جو پہلے سے ہی کھوکھلا ہو وہ کیا کرے؟ وہ دھواں ہوا کے سپرٹ کرتی تنزیہ بولی، جیسے اس کے جملے کے پیچھے صدیوں کی تھکن چھپی ہو۔ چھوڑ دو ان باتوں کو، اب تو تمہاری منزل تمہارے بہت قریب ہے۔ جبران کی نظریں ایشٹرے میں جمع راکھ پر تھیں، جیسے وہاں ماضی کے جھلسے ہوئے لمحے بکھرے ہوں۔ ہائے، کوئی جا کر بتائے اس منزل کو، کتنا کچھ چھین لیا اس سفر نے مجھ سے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا جو لفظوں سے باہر نکل کر دل کی گہرائیوں کو چیر جاتا۔ جبران لاجواب سا بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ کاش وہ اس کی زندگی کے ہر زخم، ہر درد، ہر خالی پن کو کھینچ کر باہر پھینک سکتا۔ وہ سگریٹ کو انگلیوں کی پوروں میں تھامے آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ پھر منظر بدلا۔ وقت نے پیچھے پلٹ کر حرم کے ماضی کی ایک کھڑکی کھولی۔ ظاہرہ بیگم کچن میں برتن دھو کر رینک میں رکھ رہی تھی۔ ایک زوردار چیخ کی آواز انہیں چونکا دیا۔ گھبراہٹ میں ان کے ہاتھ سے ان کے جہیز کا سیٹ کا ایک قیمتی گلاس ٹوٹ گیا، مگر وہ بغیر رکے چیخ کی سمت دوڑ گئی۔ کیا ہوا؟ کون چیخا؟ وہ ہامتی ہوئی اندر آئی۔ سامنے زینب بیڈ پر کھڑی تھی اور کچھ فاصلے پر فاطمہ ساکت کھڑی تھی۔ ارے کچھ بتاؤ بھی، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے غصے میں کہا۔ ماما، آپو جان چیخی تھی۔ فاطمہ نے جلدی سے زینب کی طرف اشارہ کیا، جو آدھے بال دائیں اور آدھے بائیں کیے شاید تیل لگاتے اور چیخ کے بعد ساکت کھڑی تھی۔ کیوں چیخی تھی؟ ماما، کاکروچ، زینب نے ہاتھ سے اشارہ کرتے بتایا۔ سائرہ بیگم نے پہلے زینب کو دیکھا، پھر فاطمہ کو، اور اب آخر میں اپنے پاؤں کے قریب ایک چھوٹے سے کاکروچ کو۔ انہوں نے اپنی چپل اٹھا کر اسے روند ڈالا اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اب کی بار فاطمہ چیخ پڑی۔ اب تمہیں کیا ہو گیا؟ سائرہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے اسے مار دیا، اس کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، کیا اس کی بیوی بچے نہیں ہوں گے؟ کیا کاکروچ کا دل نہیں ہوتا؟ کیا کاکروچ انسان نہیں ہوتے؟ فاطمہ کی آنکھیں نم تھی، آواز بھر آ گئی۔ نہیں، زینب اور زائرہ بیگم نے یک زبان ہو کر کہا تو وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ فاطمہ، اللہ کا واسطہ ہے زینب سے دور رہا کرو، اس کے ساتھ رہ رہ کر تم بھی پاگل ہو گئی ہو، اور اگر میں کچھ اور دیر تم لوگوں کے ساتھ رہی تو شاید میں بھی ہو جاؤں۔ زائرہ بیگم غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئیں۔ اصل افسوس انہیں اپنے گلاس کا تھا، جو شادی کے 20 سال بعد بھی ان کے لیے بیش قیمت تھا۔ آخرکار ماں باپ کی محبت سے ملی واحد نشانی تھی۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے مجھے بھی ڈانٹ پڑی ہے، زینب نے فاطمہ کو گھورتے ہوئے کہا، جو ابھی کاکروچ کی لاش کے پاس بیٹھی اس کا سوگ منا رہی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کا دل بہت چھوٹا ہے، ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور پیچھے فاطمہ معصومیت سے دنیا کے چھوٹے جانداروں کا نوحہ پڑتی رہ گئی۔ حنان کی ابا، سمجھائیں اپنی بیٹی کو، بہت تنگ کر رکھا ہے انہوں نے مجھے۔ زائرہ بیگم دوپٹے کو سنبھالتی کمرے میں داخل ہوتے ہی شکایت بھرے لہجے میں بولی۔ سامنے زینب اور فاطمہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، اور کچھ فاصلے پر چٹائی پر چوکڑی مارے بیٹھے حنان اور منان ان کی عزت افزائی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ تم دونوں اپنی ماں کو پریشان کرتی ہو؟
दाऊद साहब ने मसनूई सख्ती से इस्तफसार किया। वो औलाद से सख्त लहजे में बात कम ही किया करते थे, मगर ज़ाहिरा के रूबरू ऐसा करना मजबूरी बन जाता था। बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया, आपो जान चीखी थी। फातिमा ने आंखों में नमी भर लाते जल्दी से सफाई दी। अच्छा, तो वो जो कॉकरोच की लाश पर मातम हो रहा था वो क्या था? ज़ैनब ने उसे घूरते हुए होंठ भींचे। कॉकरोच की लाश? हनान और मनान ने बैक वक्त दोहराया और अगले ही लम्हे इनकी हंसी छूट गई। दाऊद साहब भी हंसी न रोक पाए, मगर ज़ाहिरा बेगम की घुरी देखकर फ़ौरन संजीदा हो गए। बाबा, मेरी तो कोई गलती नहीं। मामा ने इस मासूम को अपने पाँव तले कुचल कर मार दिया। अब इसकी अम्मी अबू परेशान होंगे ना? फातिमा ने पलकें झपकाते सादगी और मासूमियत के पैकर में लिपटी बात कही तो मनान और हनान की हंसी मज़ीद तेज़ हो गई। ज़ाहिरा बेगम का मूड बिगड़ने से पहले दाऊद साहब ने बेटियों को प्यार से समझाया। बेटा जाओ, जाकर खेलो, और ज़ैनब तुम माँ को यूँ तंग ना किया करो। चारों बच्चों के चले जाने के बाद वो मुस्कुराकर ज़ाहिरा बेगम के कंधे पर बाजू रखते नरम लहजे में बोले, क्यों डांटती हो मेरी बेटियों को? ज़ाहिरा बेगम ने गहरा सांस लिया, जैसे किसी अनजाने बोझ को ज़बान दे रही हो। मनान के अब्बा, आप नहीं समझते आजकल के ज़माने को। दुनिया आजकल सीधी सादी भोली लड़कियों को जीने नहीं देती। अगर आज से इनकी तरबियत ना की तो कल कोई मामूली सख्ती भी बर्दाश्त ना कर सकेंगी ये। लो भला, ऐसे कैसे कोई सख्ती करेगा? जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे बच्चों को ज़माने की सर्द व गर्म हवा भी छूकर नहीं गुजर सकती। इनका बाबा इनकी ढाल बनकर हमेशा इनके साथ खड़ा होगा। वो पुरअज़म लहजे में बोले। ज़ाहिरा बेगम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को थोड़ी देर के लिए मुतमईन कर देती है। वक्त ने पलटा खाया, मंजर बदल चुका था। सिगरेट उंगलियों में दबी हुई अब राख बन चुकी थी। हरम ने झटके से आंखें खोली। सुलगते सिगरेट ने उसकी उंगलियों की पूरी जला दी थी। वह सिगरेट नीचे फेंककर सोफे की पुर्ज से सर टकाकर आंखें बंद कर गई। जिब्रान अब मौजूद नहीं था, शायद अपने कमरे में जा चुका था। बाप की बातें याद आते उसकी आंखें भीग गई। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे बच्चों को ज़माने की सर्द गर्म हवा छूकर भी नहीं गुजर सकती। वह सच कहते थे। वाकई जब तक वो ज़िंदा थे कोई दर्द, कोई दुख, कोई बेरहम हवा उनके करीब न फटकी थी, लेकिन उनके बाद वही सर्द गर्म हवाओं से नोचने लगी। अब कोई ढाल भी नहीं थी, कोई साया ना था, कोई बाप सा बाजू जो कंधे पर हाथ रख के कहता, बेटा मैं हूँ ना। क्या माँ से बढ़कर कोई मेहरबान होता है? क्या बाप से बढ़कर मजबूत कोई साइबान होता है? जवाब आया, नहीं, हरगिज़ नहीं। इस वक्त हवेली के सभी अफराद डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। शहजाद की वफ़ात के बाद ये पहला मौका था जब सब एक साथ खाने की मेज़ पर जमा हुए थे। हाल में मज़ीद चंद कुर्सियाँ लगा दी गई थी ताकि सब आराम से बैठ सकें। मेज़ पर देसी खानों के साथ साथ कुछ गैर मुल्की पकवान भी रखे गए थे। नूडल्स, मैकरोनी, चाइनीज़ राइस वगैरह। हरम और अनारा को रवायती खानों से रुखमत ना थी। पहले सिर्फ हरम के लिए ये अलग पकवान तैयार किए जाते थे, अब अनारा भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुकी थी। रबान खान ने हैदर खान के बराबर बैठे बारान को देखकर खला खंखारा, जिस पर बारान समेत सबकी नज़रें उनकी तरफ उठ गईं। वो डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर विराजमान थे, जहाँ से इनकी बात का वज़न और भी गहरा महसूस होता था। बरखुरदार, ये क्या माजरा है? 3 दिन से तुम्हारे कमरे का सामान मुसलसल बदला जा रहा है। रबान खान की गहरी और कदर शाकी निगाहों को देखकर ज़ारून के पहलू में बैठे शामिर ने लबों पर मुट्ठी रखकर अपनी मुस्कुराहट को बमुश्किल रोका। जनाब सरदार की क्लास लगने वाली थी। उसने शरारत से सोचा। बारान ने नवाला चबाते हुए गर्दन घुमाकर सबकी तरफ देखा। तमाम निगाहें इस पर जमी थी जैसे वो कोई नया मामा हो। फिर उसने एक नज़र अपनी दाएं जाने बैठी ज़ारा पर डाली, जो यकायक नर्वस सी दिखाई देने लगी। बताया जान, दरअसल वो सामान मुझे पसंद नहीं था, इसलिए बदलवा दिया। बारान ने सादा से लहजे में जवाब दिया, जैसे बात में कुछ खास पेचीदगी ना हो। अच्छा, पसंद नहीं था इसलिए तोड़कर फेंक दिया। इनके यूँ अचानक मगर बज़ाहिर तहम्मुल से अदा किए गए जुमले ने सबको चौंका दिया। बारान का नवाला हलक में ही अटक गया। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा, जैसे सांस और अल्फाज दोनों ने साथ छोड़ दिया हो। ज़ारा बेटा, अपने साईं को पाना दो, कहीं अटैक ही ना आ जाए उसे। रबान खान ने हक्का बक्का सी ज़ारा से कहा, जिसने जल्दी से ग्लास थाम कर बारान की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने खूनख्वार नज़रों से साथ लिया और लबों से लगा लिया। उस औरतें इस सूरत हाल की तह तक ना पहुँच सकी और नासमझी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। मगर मर्द हजरात मामला भांप चुके थे, इसलिए अपनी हंसी दबाकर संजीदगी का लिबादा ओढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बाबा, मैं सोच रहा था कि आगे बारिशों का सिलसिला होने वाला है, तो क्यों ना शामिर का निकाह थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। बारान ने यह बात कहते हुए जानबूझकर रुबान खान की तरफ देखा। उसे शामिर की मुस्कुराहट से बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि यह तरकीब इसी के दिमाग की इख्तरा थी, जब रुबान खान के कानों तक पहुँच चुकी थी। चुनाचा बारान ने भी अपने शैतानी दिमाग को थोड़ा मुतहर्रिक किया। सोचा,
کہ شامیر کو اس کے کھودے ہوئے گھڑے میں ہی گرا دینا چاہیے۔ اب کی بار کھانسی کا شدید دورہ شامیر کو پڑا، جو منہ پر ہاتھ رکھ کے بری طرح کھانسنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر دائیں جانب بیٹھے موسیٰ نے پورے دیانتداری سے اس کی کمر تھپ تھپائی، یا شاید توڑ کے رکھ دی۔ ذلیل منحوس انسان، ہاتھ تو ہلکا رکھ۔ شامیر موسیٰ کے بھاری ہاتھوں کے وار سے تڑپ اٹھا اور بے ساختہ پشتوں میں صلواتیں سنا دیں۔ لالا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ارمان نے نوڈل سے اپنا باؤل بھرتے ہوئے شامیر کو چھیڑا، جیسے بدلہ لے رہا۔ اسے یاد آیا تھا کچھ دن قبل شامیر نے ہی باران کی شکایت تایا جان سے کی تھی۔ پاپا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرمینے کے پہلو میں بیٹھی پٹھانی فراق میں ملبوس انارا نے بہرام خان کی آستین میں جھنجھلاہٹ سے کھینچتے ہوئے سوال کیا۔ فاقہ زدہ چھپکلی، انہیں چھوڑو، تم کھانے پر دھیان دو، ویسے بھی تمہیں اشد ضرورت ہے کھانے کی، اور یہاں تیز ہوائیں شروع ہو چکی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم اڑ ہی جاؤ۔ انارا نے غصے سے سرخ ناک کے ساتھ ارمان کو گھورا، جو ندیدوں کی طرح نوڈلز پر ٹوٹ پڑا تھا۔ شٹ اپ یو منکی، میں نے تم سے نہیں کہا، اپنے پاپا سے بات کی ہے۔ انارا کی جھنجھلاہٹ اپنی انتہا پر تھی۔ حوصلہ کر بچے، حوصلہ۔ سارون نے ارمان کو انارا کو گھورتے دیکھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور مصنوعی افسوس چلایا۔ ارمان نے سارون کی دبی دبی مسکراہٹ کو دیکھتے ہی موقع کا بدلہ لیا اور اس کے پیر پر پیر رکھ کر زور سے کچل دیا۔ کمینے، پیر ہٹا میرے پیر سے! سارون درد سے چلا اٹھا۔ اس کے شور پر اسما خانم کے پہلو میں بیٹھی پریشے سہم گئی۔ وہ اب بھی مکمل طور پر نارمل نہ ہوئی تھی، تیز آوازیں اسے ڈرا دیا کرتی تھیں۔ زارون کو جیسے ہی احساس ہوا فوراً نادم انداز میں پریشے سے معذرت کی۔ یہ لو، یہ تو تایا جان سے بھی بڑا رن مدید نکلا۔ شامیر کی زبان پھر سے چل پڑی۔ اس بار اس نے خود ہی اعلان جنگ کیا تھا، جس پر ربان خان نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب تو کسی کا بھی قہقہہ ضبط میں نہ رہا۔ باران، تمہاری بات درست ہے، شامیر کا نکاح اگلے 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دینا چاہیے۔ ربان خان کے مستحکم اور فیصلہ کن لہجے نے شامیر کی ہنسی کو 2 پل میں روک دیا۔ باران نے ہلکی سی چڑھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جیسا کہہ رہا ہو، بیٹا، تیرا ہی کیل تجھ پر ہی الٹ گیا۔ اب سب کی نظریں باران سے ہٹ کر شامیر پر مرکوز ہو چکی تھیں۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ بالکل گمسم سا ہو کر بیٹھ گیا۔ گیم اس کا تھا اور مات بھی اسے ہی ملی تھی۔ تایا جان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شامیر نے حلق تر کرتے مدد طلب نظروں سے اپنے والد کی طرف دیکھا، جنہوں نے لاتعلقی سے سر جھٹک دیا۔ پھر اس نے اپنی تائی جان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں معصومیت سمائی۔ بس مگر سب بیکار تھا۔ ربان خان اگر ایک بار کہہ دیتے کہ نکاح 2 ہفتے بعد ہوگا تو وہ بات پتھر پر لکیر بن جاتی۔ شامیر جس کل کا انتظار بے صبری سے کر رہا تھا وہ دور ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ خان، کیوں تنگ کرتا ہے تم ہمارے بیٹے کو؟ زوبیہ خانم فوراً شامیر کی معصومیت پہ پگل گئی۔ ان کی آواز میں وہ مان تھا جو کسی ماں جیسے دل سے نکلتا ہے۔ ارے خانم، میں تو بس… ربان خان کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اچانک رک گئے، کیونکہ وہ واحد مقام تھا جہاں ربان خان کی بھی نہیں چلتی تھی۔ ہبا خانم نے ان دونوں کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رخ پھیر لیا۔ کچھ چہروں پر محبت تھی، کچھ پر ہنسی، کچھ پر ناراضگی کی جھلک۔ یوں ہنسی خوشی اور نوک جھوک کے درمیان رات کے کھانے کا اختتام ہوا، لیکن اس پورے حال میں 2 آنکھیں ایسی تھیں جسے یہ سب نہ تو خوشی دے سکا نہ سکون۔ ایک کی آنکھوں میں انتقام تھا اور دوسرے کی آنکھوں میں پچھتاوا۔ باران نے کھانے کا آخری نوالہ اٹھایا اور زارا کے چہرے کے قریب کر دیا۔ وہ منظر اسے بچپن سے یاد تھا جب وہ اکثر اپنے تایا یا بابا کو اپنی بیگم کے منہ میں نوالہ رکھتے دیکھتا تھا۔ ایک انجانی سی خواہش، ایک چھوٹی سی تمنا ہمیشہ دل کے کسی گوشے میں رہی کہ کاش وہ بھی کبھی اپنی شریک حیات کے ساتھ ایسی ہی سادگی، اپنائی اور محبت بھرا لمحہ بانٹے۔ زارا سٹ پٹ آ گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تھا۔ باقی سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے، کسی نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ پھر وہ بے یقینی کے عالم میں باران کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو کیا واقعی؟ باران نے اسے دیکھ کر دھیرے سے مسکرا کر نوالہ اس کے لبوں تک پہنچا دیا۔ زارا کے دل میں ابھی پچھلی حیرت کی دھڑکن باقی تھی کہ نئی حیرت میں ڈوب گئی۔ باران اسے مسلسل حیران کر رہا تھا اور زارا خود کو بھی بس بے خبر اور بے قابو محسوس کر رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا لمحہ باران کے دل میں عجب سا سکون، ایک بھرپور خوشی لے آیا تھا۔ وہ مسکرا کر کرسی پیچھے سرکاتا کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی زارا بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ ان کے جانے کے بعد باقی سب بھی آہستہ آہستہ اپنے کمروں کو لوٹنے لگے۔ کل کا دن سب کے لیے بہت اہم تھا۔ ایک تھکن طاری تھی سب پر، جیسے دل اور ذہن پہلے ہی کل کے انتظار میں جا چکے ہوں۔ بہتر یہی تھا کہ جلد اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں، کیونکہ کل کا دن اس کہانی کو ایک نیا موڑ دینے والا تھا۔ باری، باہر آ جا، لان میں بیٹھتے ہیں، برف باری رک گئی ہے۔ شامیر کی آواز سیڑھیوں کی طرف آتی باران کی قدم رک گئی۔ وہ رکا اور ریلنگ کے نیچے جھانک کر دیکھا تو تمام نوجوان لان کی جانب بڑھ رہے تھے۔
بڑے سب جا چکے تھے، کمرے اپنے مکینوں سے بھرنے لگے تھے۔ باران نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی شال درست کرتے ہوئے پلٹنے لگا، اور تب دیکھا ہی ایک سیڑھی نیچے کھڑی سارا اس سے دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ، لان میں چلتے ہیں، وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، زارا نے دھیمی آواز میں کہا تو باران فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا تاکہ وہ سکون سے سیڑھیاں چڑھ سکے۔ زارا کے جانے کے بعد باران لان کی طرف آ گیا۔ وہاں تقریباً پوری ینگ جنریشن موجود تھی، سوائے پری گل، حرم اور پریشے کے۔ لان میں کل کے فنکشن کی تیاری کے سلسلے میں ہلکی سی چمک تھی۔ برقی کمکموں کی بھری بھری لائٹنگ، کیاریوں کے گرد لگے چھوٹے چھوٹے خوبصورت پھولوں کے گملے ایک دلکش منظر تخلیق کر رہے تھے۔ شب کی ہلکی ہلکی خنکی، رنگ برنگی روشنیوں کے درمیان ہوا میں گونجتی باتیں ایک مکمل تصویر سی بن گئی تھی۔ باران لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لان کے ایک طرف بنے شیڈ کے نیچے آ گیا جہاں گول دائرے میں کرسیاں لگی تھیں۔ اس نے ایک کرسی کھینچ کر ارمان کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ کیا، جو سر پر اونی ٹوپی پہنے ہاتھوں پر پھونک مار کر خود کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھنڈ میں اگرچہ معمولی کمی آ گئی تھی لیکن وہ ابھی بھی خاصی محسوس کر رہا تھا۔ زارو نے زرمینے سے کافی کی فرمائش کی تو وہ خوشی خوشی اٹھ کر سب کے لیے کافی بنانے چلی گئی۔ کافی واحد چیز تھی جو نہ صرف شوق سے بلکہ کمال کی بناتی تھی۔ سنو سنو میری بات سنو، یکدم انارا بلند آواز میں بولتی ہوئی وہاں چلی ہوئی۔ اس نے بلیک اینڈ پنک موٹا بھالوں والا نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا، سر پر بڑی گولے دار اونی ٹوپی تھی اور ہاتھ میں ایک ڈائری اور پین۔ وہ خاصی پیاری لگ رہی تھی، خاص طور پر اس کی ٹھنڈ سے سرخ ہوتی ہوئی چھوٹی سی ناک کے ساتھ۔ سب کی توجہ بے اختیار اس کی جانب ہو گئی جب وہ شامیر کے پاس خالی کرسی پر ٹانگیں سمیٹ کر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ جی تو سب میری بات غور سے سنیں، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ ٹھنڈ کے باعث جب بھی کوئی بولتا تو اس کے منہ اور ناک سے دھواں برآمد ہوتا تھا۔ سردیوں کی ٹھنڈی راتیں یوں ہی تو دل کو بھاتی ہیں، چاند کی روشنی، ہلکی ٹھنڈی اور ہوا اور اپنے چاہنے والوں کا ساتھ۔ جی بولیے بچے، ہم سن رہے ہیں، موسیٰ اس کی معصومیت سے محسوس ہوتے نرمی سے بولا۔ انارا نے نظریں گھما کر ارمان کو دیکھا جو ہلکی سی آنکھیں سکیڑے اس کی حرکات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ شاید دل میں ہنسی دبا رہا تھا۔ انارا نے ناگواری سے ہوں کیا اور منہ موڑ کر موسیٰ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ موسیٰ لالی، میں آپ سے سب لوگوں کا انٹرویو دوں گی اور اسے شاعری میں نوٹ ڈاؤن کروں گی تاکہ میں جب یہاں سے جاؤں تو آپ لوگوں کو یاد رکھ سکوں۔ انارا نے بڑی سنجیدگی اور پیار سے اپنی بات جاری رکھی۔ موسیٰ کے چہرے پر اس وقت حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی جب اس نے خود کو لالی کہتے سنا۔ لالا کی جگہ یہ نیا لفظ خاصا چونکا دینے والا تھا، اور ادھر ارمان کو تو جیسے ہنسی کا باقاعدہ دورہ پڑ گیا تھا جو قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ باقی چاروں نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے کھانسنے کا سہارا لیا اور یہ سردیوں کی ایک رات اپنی خاصی گرمی لیے کہکہوں میں ڈھلنے لگی۔ انارا، لالا ہوتا ہے، لالی نہیں۔ سرمینے نے کافی کی ٹرے لا کر درمیان میں رکھی چھوٹی سی میز پر رکھتے انارا کی تصحیح کی جو اپنی غلطی پر چھین گئی۔ انارا نے لب دانتوں میں دبائے اور ہنستے ہوئے جلدی سے اپنا مذکر مؤنث ٹھیک کر لیا۔ اوہ سوری یار، لالا۔ مینے یار بسکٹ بھی لے آؤ۔ سرمینے کرسی کھینچنے ہی لگی تھی کہ ارمان نے شرارتی ہنسی کے ساتھ بتیسی نکال کر اسے دیکھا۔ زرمینے نے وہیں سے دانت پیس کر اسے گھورا اور بنا کچھ بولے پلٹ کر دوبارہ اندر گئی۔ اس کے قدم جیسے غصے کی ردھم پر چل رہے تھے، پیچھے سے موسیٰ نے موقع غنیمت جان کر ارمان کی کمر پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا۔ ارمان نے چونک کر برا سا منہ بنایا اور موسیٰ کو غصے سے گھورا، مگر اگلے ہی لمحے انارا نے اپنی شعلہ صفت آواز میں محفل کو دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ چلو شروع کرتے ہیں ہینڈسم انکل سے، یہ کہتے وہ شامیر کی سمت گھوم گئی۔ نہیں، پہلے کسی اور سے پوچھو۔ شامیر نے ذرا نخرہ دکھایا جیسے انکار کر کے مزہ لے رہا۔ نہیں، میں پہلے آپ سے ہی پوچھوں گی، انارا نے اصرار کیا، آواز میں شرارت بھی تھی اور ضد بھی۔ میرا موڈ نہیں ہے، شامیر تھوڑا منہ بسورتے بولا، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھپی نہ رہ سکی۔ وہ جانتے تھا کہ انارا کے سامنے نخرے کا فائدہ نہیں۔ پلیز نا، بس 2 سوال، صرف 2۔ انارا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھڑی کر کے منت بھرے انداز میں کہا۔ شامیر جو آج کل اپنی ہونے والی شادی کی خوشیوں میں فضاؤں میں اڑتا پھر رہا تھا، انکار کا ارادہ کب کا چھوڑ چکا تھا۔ اچھا چلو پوچھ لو، لیکن صرف 2، اس نے نیم رضامندی سے جواب دیا۔ باقی سب خاموشی سے کافی کے ہلکے ہلکے گھونٹ لے رہے تھے اور محسوس ہو رہے تھے کہ آج کا شو کس کے نام ہے۔ پہلا سوال، آپ شادی شدہ ہیں؟ انارا نے ڈرامائی انداز میں پوچھا۔ یہ سوال شاید اس نے کسی ٹی وی شو یا ڈرامے سے سیکھا تھا، کیونکہ وہ خود بھی جانتی تھی کہ شامیر کی شادی ابھی نہیں ہوئی، کل ہونی ہے۔ شامیر کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ نہیں، لیکن انشاءاللہ کل سے ضرور کہلاؤں گا۔ یہ جواب اس نے آدھا انارا سے اور آدھا دل میں دیا تھا، جیسے خاموش عہد ہو کسی خاص کے لیے۔ اوکے، انارا نے فوراً وہ جواب ڈائری میں نوٹ کیا۔
اس کی سنجیدگی تھی ایسی تھی جیسے کوئی جرم کی تفتیش اور ہر لفظ ثبوت کے طور پر درج کیا جا رہا ہو۔ آپ کے بچے ہیں؟ اگر ہیں تو کتنے ہیں؟ شامیر نے، جو ابھی بھی کافی کا گھونٹ لیا تھا، اس سوال پر فوراً سب کچھ باہر اگل آیا۔ کہی کہ ایک تیز لہر فضا میں گونج اٹھی۔ باران، جبران اور ارمان بے ساختہ ہنسنے لگے۔ بچے؟ موسیٰ اور زارون نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا اور وہ بھی اس کہے میں شامل ہو گئے۔ آر یو میڈ؟ شامیر ہنسی دباتے لیکن تھوڑا سا جھنجھلا کر بولا۔ بے وقوف لڑکی، جب شادی نہیں ہوئی تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ انارا کا چہرہ پریشان ہو گیا۔ اس نے معصومیت سے موسیٰ کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کیا واقعی میرا سوال غلط تھا؟ موسیٰ نے نرمی سے سر ہلایا جیسا کہنا ہو، کوئی بات نہیں، بچی ہو، سمجھ جائے گی۔ اتنے میں زرمینہ ہاتھ میں بسکٹ کا ڈبہ لیے واپس لائے اور اسے لا کر ارمان کے سامنے رکھا۔ اس کی نظر اپنے بھائیوں پر پڑی جو ابھی بھی ہنسنے کے اثر میں تھے۔ وہ ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا خان جی؟ آپ لوگ ایسے کیوں ہنس رہے ہیں؟ لیکن سب یکدم چپ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ زرمینہ ان کی بہن ہے، معصوم لیکن نادام نہیں۔ وہ سمجھ سکتی تھی، وہ پٹھانوں کی اولاد تھی، سیدھی سادی ضرور مگر بھولی نہیں، اور ایسی باتیں اس کے سامنے زیر بحث نہیں لائی جا سکتی تھیں۔ کچھ نہیں بچے، بس ایسے ہی، موسیٰ نے نرمی سے بات نپٹا دی۔ زرمینہ نے ایک لمحہ سوچا، پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کبھی کبھار خاموشی ہی فہم کی اعلیٰ ترین شکل ہوتی ہے۔ انکل، میں آپ سے سوال پوچھوں؟ انارا کا دھیان اب باران کی طرف تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں چمک رہی تھیں مگر باران کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی، کہیں پھر سے کوئی ایسا سوال نہ کر لے جو اسے دفاعی بنا دے۔ مگر باران کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ارمان کی شرارتی رگ پھڑک اٹھی تھی۔ اوہ چپکلی، چپ کر کے یہ کھاؤ۔ انارا نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا، آنکھوں میں باقاعدہ چنگاریاں تھیں۔ تم خود کھا لو ہاتھی۔ جواب میں اس نے تب کر کھا اور پھر دونوں کے درمیان تو میں شروع ہو گئی۔ ان کی نوک جھونک میں ایسی ہی بے ساختی تھی کہ سب کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ انارا انٹرویو کے مقصد کو تو بالکل بھول ہی چکی تھی۔ وہ اب پوری توجہ سے اس ارمان کے طنز کا جواب دینے میں مگن تھی۔ شامیر نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے انارا کی گود میں رکھی ہوئی ڈائری آہستہ سے اٹھایا اور اسے باران کی طرف اچھال دیا۔ باران نے فوراً کیچ کیا اور ڈائری کو اپنی کرسی کے پشت کے پیچھے چھپا دیا، کہیں دوبارہ سے انٹرویو نہ یاد آ جائے۔ اور یوں باتوں، کہکہوں، شرارتوں، مسکراہٹوں کے درمیان کب وقت پر لگا کر اڑ گیا، کسی کو پتہ نہ چلا۔ گھڑی نے چپکے سے 1 بجا دیا۔ باران نے اپنی شال درست کی، نظر دوڑائے ہوئے نرم لہجے میں سب سے کہا، بس اب چلیں، سب تھک گئے ہوں گے، کل کا دن بہت لمبا ہے۔ سب نے دھیرے دھیرے رضامندی میں سر ہلایا اور اپنی اپنی راہ لی۔ باران خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ہی رات نے اپنی آخری کروٹ لے لی، ایک ایسی رات جس کے بعد کہانی کو ایک نیا موڑ ملنے والا تھا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ باران کمرے میں داخل ہوا تو زارا کو جاگتے پایا۔ وہ صوفے کی ٹیک پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ اس کے سامنے پیروں تک آتی لال میکسی میں ملبوس، دوپٹہ شانوں پر ڈالے، کندھوں تک آتے کھلے بالوں کے ساتھ کسی سادہ سی آرائش کے بغیر تھی۔ کچھ تھا جو اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ کر لے گیا تھا۔ وہ آپ آئے نہیں تھے تو بس۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی اور گار پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اچھا میرے کپڑے نکال دو، میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ باران نے شال اتارتے ہوئے بیڈ پر پھینکی اور کفلنگز کھول کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے فوراً سر ہلایا اور الماری کی طرف بڑھی۔ وہاں سے اس نے وہی ٹراؤزر اور شرٹ نکالا جو اکثر باران کو پہنتے دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے پلٹی، باران کو بالکل پیچھے کھڑا دیکھ کر ایک پل کو گھبرا گئی۔ اس کی آنکھوں میں اترتی ہوئی حیا باران کے دل کو ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو زارا نے بے ساختہ آنکھیں موند لی۔ باران نے مسکراہٹ دباتے الماری کا پٹ بند کیا جو ذرا سا کھلا رہ گیا تھا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر زارا نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اس کا سانس بے ترتیب تھا۔ باران کے بدلتے انداز نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک الجھن تھی، ایک گھبراہٹ بھی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے اب وہ جان چکی ہو کہ باران اب اسے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے تو زارا بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ جیسی نظر اس پر پڑی فوراً کھڑی ہو گئی۔ باران نے تولیہ بالوں پر رگڑ کر ایک طرف چٹکنی پر ٹانکا اور بیٹھ کی اپنی طرف نیم دراز ہو گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے زارا کو قریب بلایا۔ وہ لب دباتی آہستہ آہستہ بیڈ پر چڑھ کر گھٹنوں کے بل رینگتے اس کے پاس آئی تو باران نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہلکا سا جھٹکا دے کر اپنے پہلو میں کھینچ لیا۔ اب منظر بہت سادہ اور پرخلوص تھا۔ زارا کا سر اس کے بازو پر تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی خوشبو بکھیرتے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ زارا کی سانسیں کمرے کی خاموشی میں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ وہ یکٹک چھت کو دیکھ رہی تھی اور باران آنکھیں بند کیے اس کے بالوں کو جڑوں کو تھامے جیسے کسی سکون کو محسوس کر رہا تھا۔ سائیں، کچھ دیر بعد زارا کی دھیمی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ باران نے حسب عادت مختصر سا جواب دیا۔ وہ آنٹی نے ایک بیگ دیا تھا،
باران نے ہلکی سی آنکھیں کھول لیں۔ کون سا بیگ؟ اب وہ کوہنی کے بل کروٹ لے کر سر ہاتھ پر ٹکائے اسے دیکھنے لگا جو ہوم تھیٹر کی طرف نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ میں نے بول کھول کر دیکھ لیا تھا، اس میں کچھ چیزیں تھیں۔ کیسی چیزیں؟ باران نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ایک تیل کی بوتل تھی، ایک شیمپو اور باقی 2 باکس اور تھے، پتہ نہیں کس چیز کے تھے۔ وہ انگلیوں پر گنتی بولی۔ باران کو فوراً یاد آیا وہ ہیئر اسپیشلسٹ سے منگوائی گئی چیزیں تاکہ زارا کے بعد پھر سے ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے تھے۔ ہاں، وہ ماسک اور سیرم ہوگا۔ اس باکس کی سائڈ پر طریقہ استعمال لکھا ہے، پڑھ لینا۔ اس نے مختصر انداز میں کہا جیسے بات ختم کرنا چاہتا۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن سارا کی آواز ہلکی سی رکی۔ لیکن کیا؟ وہ ذرا چڑھ گیا۔ رک رک کر بات کرنے والی لڑکیوں سے کبھی پسند نہیں تھی، مگر یہ لڑکی اس کی بیوی تھی۔ وہ انگلش میں لکھا ہے اور مجھے انگلش نہیں آتی۔ آپ کی بات سارا کی پلکیں جھپکی، آواز شرمندگی میں ڈھر گئی۔ باران نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اب وہاں حیا کی بجائے شرمساری کے رنگ تھے، کچھ بے بسی، کچھ اعتراف، بہت سادہ، بہت سچا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں سمجھا دوں گا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے اب تک وہ اسی پوزیشن میں لیٹا زارا کو دیکھ رہا تھا۔ سنو، وہ اب ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ سارا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ میں نا بہت سادہ سا بندہ ہوں اور کچھ کھڑوس بھی۔ وہ اس کے گالوں پر بکھرے بال پیچھے کرتے بول رہا تھا جب وہ اچانک سے بولی۔ کچھ نہیں، بہت زیادہ کھڑوس۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ باران کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ سارا کی صاحب کو اس کی بے ساختہ معصومیت اور آنکھوں میں چمکتی ہوئی نمی سب کچھ باران کا عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے میں بہت زیادہ کھڑوس ہوں؟ اس نے مصنوعی ناراضگی سے پوچھا، سارا کی ناک کے سرے کو ہلکے سے انگلی سے چھوتے۔ سارا نے لبوں کو دبایا جیسے ہنسنے کی کوشش روکی ہو، پھر سر ہلا دیا۔ بالکل، پہلے تو میں ڈر گئی تھی آپ سے، ہر وقت خاموش، سنجیدہ، دنیا کا سارا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہو۔ اور اب؟ اس نے سوال پوچھا مگر آواز میں بے حد نرمی تھی۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب لگتا ہے کہ آپ میرے اپنے ہیں۔ باران کے دل کے کسی کونے میں جیسے نرم سا تاثر گدگدایا۔ وہ لمحہ، وہ خاموشی، سب کچھ بہت گہرا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو مسز باران، وہ اب دھیرے سے اس کی پیشانی پر انگلیاں پھیر رہا تھا، میں نے بہت سے رشتے دیکھے، سمجھے، نبھائے، مگر تم جیسے خالص لوگ بہت کم ملتے ہیں، اور جو خالص ہوں انہیں سلیقے سے سنبھالنا پڑتا ہے۔ زارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی پر وہ آواز جیسے گلے میں ہی اٹک گئی ہو۔ باران نے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے کے قریب رکھا۔ میں ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی اس دل پر قابض ہوا تو وہ تم ہی ہوگی۔ اس کی سیاہ آنکھیں بھر آئیں۔ کیا وہ محبت کے قابل تھی؟ سچ میں؟ وہ جیسے بے یقین تھی۔ مقابل نے سر ہاں میں ہلایا اور جھک کر دھیرے سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سراپا مان، سراپا اعتبار سے بھرپور، جس پہ وہ پل میں اپنی آنکھیں آسودگی موند گئی۔ کمرے کی خاموشی بہت باتیں کر رہی تھی۔ 2 لوگ، 2 دل اور ایک لمحہ جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ آخرکار باران نے ثابت کر دیا تھا کہ ضروری نہیں بنی میں آئی عورت کو روند ہی دیا جائے۔ بے گناہ کو سزا دینا نہ کبھی حق کا فیصلہ تھا اور نہ ہی غیرت کا۔ دنیا نے اگر انہیں سفیر خاندان سے انصاف نہ دیا تو باران نے اپنی طاقت، اپنے بلبوتے پر اس کے گناہ کی سزا ضرور دی، مگر اپنے نکاح میں آنے والی لڑکی کو وہ ذلیل نہ کر سکا۔ شاید محبت تھی نہ تھی، لیکن عزت دینے میں اس نے کوئی کمی نہ کی تھی، اور سچ تو یہ کہ محبت کی پہلی سیڑھی عزت ہی تو ہوتی ہے۔ باران اس پاکیزہ رشتے کو مکمل کر چکا تھا، عزت، احترام اور شائستگی کے ساتھ۔